مسلمان پہلے یہودیوں کی تقلید میں ہیکل کی طرف منہ کر کے دعا قرآن کا دعویٰ اپنی جگہ پہ، مسلمانوں کا ماننا اپنی جگہ پہ۔ کہ آنے والا پیغمبر ہمیں توحید کے بارے میں بتائے گا۔ قرآن کریم میں آیت ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ۔ مسلمان کا بھائی ہے۔ مسیح خداوند کے زندہ بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر محمود منور ہے اور آپ سب کو KCM کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اور آج کا جو مناظرہ ہے وہ جس کا مضمون ہے ضرورت اسلام، جو کہ مسلم اسکالر جناب عدنان خادم السلنگی صاحب اور ان کے ساتھ ان کی معاونت میں جناب خاور رشید بٹ صاحب ہیں، اور مسیحی اسکالر جناب سیمسن جان صاحب اور ان کے ساتھ ان کی معاونت میں سنجیل روبن صاحب ہیں۔ ان کے مابین طے پایا ہے۔ اور مناظرہ شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم خداوند کے حضور التجا کریں تاکہ ہم نظم و ضبط کے ساتھ ہم اس مناظرے کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں۔ میں اوپننگ پریئر کے لیے درخواست کرتا ہوں پاسٹر فرانسس جان صاحب سے کہ وہ آ کے پریئر میں رہنمائی کریں۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ خداوند یسوع مسیح ناصری کے تابع کیجئے گا۔ آئے خدائے قادر مطلق زندہ جلالی آسمانی خداوند، بحر و بر کے خالق مالک، ابراہیم اسحاق اور یعقوب کے خداوند، آئے قادر مطلق رب الفاظ، ہم آپ کا شکریہ بجا لاتے ہیں آج کے اس دن کے لیے اور آج کے اس خاص مضمون کے لیے، اور خاص طور پہ میں اپنے دونوں ہم خدمت بھائیوں کے لیے اور دونوں مناظرین کے لیے میں آئی خدا میں حکمت دنائی اور کلام مقدس کی الہی حکمت کو مانگتا ہوں تاکہ وہ اپنی عقل سے نہیں بلکہ حکمت الہی سے، حکمت خداوندی سے اور کلام خداوندی سے اپنے خیالات کا اظہار اور اپنے مذہب کا، اپنے عقیدے کا دفاع کریں، اور کوئی بھی کسی طرح کی کھلبلی اور کوئی بھی کسی طرح کا برا اثر اور کوئی بھی کسی طرح کی کوئی پرابلم کریٹ ہونے نہ پائے، بلکہ تیرا دائنا ہاتھ بڑھا رہے۔ اور آئے خداوند یہاں پر امن، سلامتی اور صلح عطا کیجئے، اور ان دونوں کے پیارے مذاہب کے درمیان اسی طرح امن و امان اور سلامتی اور صلح کو قائم کیجئے اور اپنا جلال ظاہر کر دیجئے۔ آئے خدا میں اس پیارے سارے پروگرام کو اور اس سارے سسٹم کو اور ایک ایک شخص کو تیرے پاک ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ آئے خداوند ایک ایک کی حفاظت کیجئے، ایک ایک کو چھو لیجئے، ایک ایک کے ہونٹوں کا، گلے کا، منہ کا ذمہ لیجئے اور انہیں پیارے خدا حکمت عطا کیجئے، نہ کہ نفسانی، نہ کہ دنیاوی بلکہ روحانی اور آسمانی حکمت الہی عطا کر دیجئے، تاکہ کیونکہ تو ہی ہمارا قادر مطلق زندہ آسمانی خداوند، تو ہی راز کو کھولتا اور مال کو تولتا، اور تیرے سوائے کوئی قادر مطلق نہیں جو کہ راز کو کھولنے والا، ایمان کو تولنے والا اور گردوں اور دلوں کو جھانچنے والا خداوند ہو۔ اور آئے خداوند میں آپ سے التجا اور منت اور فریاد کرتا ہوں آج کا سارا پروگرام تیرے کلام کے مطابق ہو اور با ادب اور ادبی طریقے کے ساتھ ایک دوسرے کی بات سنے اور آخرت میں تیرے ہی نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ اس دعا کو سن لیجئے، قبول فرما لیجئے، مانگتے ہم تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ اور سٹارٹ میں ہی آپ سب کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ کچھ اصول مناظرہ ہیں جن میں 30 منٹ جو ہیں دونوں مناظرین کے پاس ہوں گے، جس میں وہ اپنا اپنا مقدمہ پیش کریں گے، جو کہ پہلا سیشن ہوگا، اور دوسرے سیشن میں ریبٹلز کے لیے 15 منٹ دیے جائیں گے، اور جو تیسرا سیشن ہوگا اس میں 5 منٹ جو ہیں وہ دونوں مناظرین کو دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنی گفتگو کو سمیٹ سکیں۔ سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں مسیحی اسکالر سیمسن جان صاحب کو کہ وہ آ کے اپنا مقدمہ پیش کریں۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ اچھا، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ضرورت اسلام سے متعلق ہے، اور اسلام کی ضرورت چونکہ ہمارے بھائی یہاں پر موجود ہیں انہوں نے ہی بتانی ہے،
ہمارا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے اور نہ ہی ہم ان سے لڑائی کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں۔ انہوں نے ہمیں اسلام کی ضرورت سے آگاہ کرنا ہے یہاں، اور ہم جو آج تک اسلام کو سمجھ پائے ہیں، جو ہمیں بتایا جاتا ہے، اسی کے مطابق چند ایک سوالات ہیں جو میں ان کے سامنے رکھوں گا، اور آخر میں جو بھی یہ بتانا چاہیں گے وہ اپنے مقدمے میں بتائیں گے، اور اس کے مطابق ہم ان سے سوال کریں گے اپنے ریبرٹلز میں۔ میرا کوئی اتنا لمبا چوڑا ان سے سوال نہیں ہوگا، بس کچھ ایک گزارشات ہیں اگر وہ اس کو بتانا چاہیں اپنے ریبرٹلز میں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسیحیت جو ہے وہ اور بائبل مقدس ایک مکمل کتاب ہے، اور اس میں انسان کی رہنمائی کے لیے جن احکامات کی ضرورت تھی وہ سب موجود ہیں، اور ہمیں کسی اور دین کی یا کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا موقف ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں اسلام کی دعوت ضرور دیں، اس کو ضرور دیکھیں گے آپ کے دعوے کو کہ وہ کس حد تک درست ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کون سے اسلام کی دعوت دیں گے، کیونکہ آپ میں مختلف قسم کے اسلام پائے جاتے ہیں، اور ہر فرقے کے لیے جو آپ کے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک تو مسیح پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس میں کسی قسم کی ایسی باتیں نہیں ہوتی جیسی آپ کے فرقوں میں پائی جاتی ہیں، اور حدیث میں بھی اس قسم کی بات آئی ہے کہ آپ میں جو فرقے ہیں ان میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا، باقی سب دوزخ میں جائیں گے۔ تو ایسا کون سا اسلام ہے جو آپ ہمیں پیش کریں اور ہم اس کو تسلیم کریں، اور اس سے آپ ہمیں شیورٹی دے سکیں کہ یہ اسلام جو ہے یہ وہی اسلام ہے جو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اچھا، اپنے موقف کی مزید وضاحت کرتے ہوئے اور چند گزارشات ہم کریں گے بھائی سے کہ ہم اسلام کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، کیوں ہمارے لیے اسلام کو قبول کرنا یا اس پر ایمان لانا مشکل ہوا ہے۔ ہمارا آپ سے یہی سوال ہے، اس کے علاوہ ہم آپ سے کچھ بھی بات نہیں کریں گے، نہ آپ کو کوئی چین بتائیں گے۔ تو ہم مسیحیوں کے عقیدہ کے مطابق، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ بائبل مقدس کے جو کتاب ہے اس میں تمام ہدایات موجود ہیں، جس سے ہم عمل کر کے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی ابدی زندگی کو حاصل کرتے ہیں۔ شریعت میں 613 قوانین ہیں جو کہ انسانوں کی تمام ضروریات کو اور ان کی رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس میں انسان کے پیدا ہونے سے مرنے تک اس کو جو ضروری ہدایت ہے وہ مل چکی ہے، اس کے متعلق سب کچھ بتایا گیا ہے، اور جو نبی آئے ہیں ان کے بعد ان سے کسی بھی قسم کا نیا حکم نہیں ملا، بلکہ وہ اسی شریعت کے مبلغ تھے اور اسی شریعت کو بتایا کرتے تھے۔ کوئی نیا حکم نہیں ہے، اور وہ سبھی جو تواتر ہیں ہم میں شریعت صرف موسیٰ کی معرفت دی گئی، باقی جو انبیاء کرام آئے وہ اسی شریعت کے مبلغ تھے اور اسی کے مطابق جو ہے لوگوں میں تبلیغ کرتے تھے اور اسی شریعت کو سکھایا کرتے تھے۔ ہم میں جو نبوت کا جو کہتے ہیں کہ آخری نبی، اس کے متعلق یہ بات پائی جاتی ہے کہ بائبل ایک بادشاہی کا ذکر کرتی ہے جسے ہم خدا کی بادشاہی کہتے ہیں، اور یہ جو بادشاہی ہے یہ خدا کی مرضی ہے کہ جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی زمین پر ہو، اور خدا کی مرضی اس کا جو مسیح ہے اس کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ آپ میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے، ہم میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ آخر میں جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور دنیا سے جو بے دین لوگ ہیں یا جن کے عقیدے درست نہیں ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا، اور تب ایک ہی مذہب ہوگا، اور ہمارے عقیدہ کے مطابق وہ راست باز ہوں گے جو مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے مطابق جو زندگی گزاریں گے، ان احکامات کے جن کا مسیح نے حکم دیا، وہ زمین پر خدا کی بادشاہی قائم کی جائے گی۔ اور یہی ہم جو ہے بتاتے ہیں لوگوں کو بھی، اور جیسے مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ تب میں نے نئی زمین اور نئے آسمان کو دیکھا، اور پھر مقدس یروشلم جو ہے وہ زمین پر اتارا جائے گا۔ تو یہی باتیں جو ہیں خدا کی بادشاہی سے متعلق ہیں۔ تو اس کے متعلق بھی ہم بعد میں کسی نبی کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں رکھتے، کیونکہ ہم میں یہ ہے کہ جب مسیح آ چکے ہیں تو اس کے بعد کسی اور نبی کا آنا محال ہے ہمارے مسیحیت کے مطابق۔ اچھا، اور ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
کہ مسیحیت میں جو مسیح ہیں، آپ شاید اس کو یہ سمجھ لیں کہ آپ بائبل کے مطابق جو آخری نبی ہیں وہ حضرت یوحنا ہیں، اور آپ ضرور سمجھیں گے جی کہ مسیح بھی تو نبی ہیں، آپ میں یہ آیات پائی جاتی ہیں۔ تو نبوت، کہانت، یہ سارا جو منصب ہیں، جو جتنے بھی منصب ہیں، یہ جب مسیح آ جائیں گے ان کے حوالے کر دیے جائیں گے، جیسے کہانت بھی اور نبوت بھی، اور وہی بادشاہی کریں گے اس سارے احکامات کے مطابق جو شریعت میں پائے جاتے ہیں۔ اچھا، قرآن مجید کے متعلق چند ایک سوالات ہیں، اگر آپ ان کا جواب دینا چاہیں تو ضرور دیں، ورنہ ہم آپ سے صرف یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے مطابق وہ کون سے میڈیم ہیں جن کی وجہ سے ہمیں اسلام کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید نے مسیح کی نسبت 4 دعوے کیے ہیں یا وعدے کیے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے، سورہ آل عمران میں 55 نمبر آیت جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ مسیح کے جو متابعین ہیں، جو مسیح کے ماننے والے ہیں، اور مسیح کے منکر، ان دونوں کا قیامت تک ہونا ضرور ہے، کہ یہ دونوں قیامت تک موجود رہیں گے۔ اور اس کے لیے یہ بات لازم آتی ہے کہ مسیح کے ماننے والے جو ہیں مسیح کی اتباع پر قائم بھی رہیں۔ اگر مسیح کے ماننے والے موجود ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ان کی تعلیمات بھی ہمیشہ تک موجود رہیں گی۔ تو مسیح کی جو ہدایت ہے اور تعلیم ہے اس کا قائم رہنا قیامت تک ضروری ہے، یہ قرآن کے مطابق ہے، جس سے لازم آتا ہے کہ مسیحی اپنی تعلیمات کے وجہ سے یا جو ہدایات ان میں پائی جاتی ہیں اس کی وجہ سے، جو ان کے توسط سے ہم تک پہنچی ہیں، وہ اپنی تعلیم اور ہدایت کی روح سے دائمی ہادی ہو جاتے ہیں، کہ ان کی تعلیم ہمیشہ تک قائم رہے گی اگر ان کی اتباع لازم ہے تو، اور ان کے جو ماننے والے ہیں ان کا قیام جو ہے قیامت تک ضروری ہے۔ تو ہر دور میں کوئی بھی دور ہو وہاں پر مسیح کی تعلیم جو ہے وہ لازم ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے مسیح جو ہیں دائمی ہادی بن جاتے ہیں۔ تو اگر یہ سچ ہے تو درمیان میں اسلام کی ضرورت کیوں پیش آ جاتی ہے، اور پیغمبر اسلام کے وجود کو درمیان میں لانے کی کیا وجہ ہے، اور اس کے کیا معنی ہوں گے؟ دوسرا جو ہے اسلام کے جو تخالف ہیں، پہلی صورت مسلمہ جو منافی معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر مسیح کی دائمی ہدایات اور تعلیمات موجود ہیں اور ان کے منکر اور ان کے ماننے والے ہمیشہ تک موجود رہنے والے ہیں تو درمیان میں اسلام کی گنجائش نہیں رہتی۔ اچھا، اہل اسلام کے نزدیک کہ ایک اور بات، اگر مسیح آسمان پر زندہ ہیں اور وہی آنے والے ہیں، اگر مسیح آسمان پر زندہ ہیں اور وہی آنے والے ہیں، پیغمبر اسلام کے ظہور سے پہلے بھی وہی ہیں اور ان کے بعد بھی وہی آئیں گے، تو اس صورت میں درمیان میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے ظہور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جبکہ غلبہ جو ہے وہ مسیح کے ماننے والوں کا ہمیشہ رہے گا۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مسیح کے ماننے والے قیامت تک جو ہے نا ان کے منکروں پر غالب رہیں گے۔ تو یہ جو غالب ہیں یہ تواتر کے ساتھ چلے آتے ہوں گے ہمیشہ سے، کیونکہ مسیح اسلام سے 600 سال پہلے ہیں اور ان کی اتباع کرنے والے بھی 600 سال پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی تعلیمات بھی موجود تھیں، ان کی جو ہدایات ہیں اس پر عمل کرنے والے ہمیشہ سے اسلام سے پہلے سے موجود ہیں اور ابھی تک چلتے آ رہے ہیں۔ تو درمیان میں اسلام کی کیا جو ہے صورت نکالیں گے، یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے، یعنی کہ قیامت تک کا یہ سلسلہ بتایا ہوا ہے۔ اچھا، سورہ یونس کی 94 نمبر آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب خود پیغمبر اسلام بھی قرآن میں جو وحی ہے اس کے متعلق اگر شک میں پڑ جائیں تو اس صورت میں شک سے نکالنے کے لیے ان کو جو حکم ہوا وہ یہ ہے کہ آپ اہل کتاب سے پوچھ لیں یا اپنا شک نکلوا لیجئے، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے جو ان پر نازل ہو رہا تھا، اس میں اسلام جو قرآن ہے جو ان پر نازل ہوا، اگر اس پر شک ہے تو آپ اہل کتاب سے پوچھ لیں، یعنی کہ اس میں شک میں ڈالنے والی کوئی چیز موجود ہے۔ تو اہل کتاب کی جو کتاب ہے جس کی طرف رجوع کرنے کو کہا گیا، اہل کتاب کی کتاب، آپ کی کتاب کا شک کو دور کرنے والی جو چیز ہے وہ اہل کتاب کی کتاب میں پائی جائے گی۔ تو اس صورت میں بھی اسلام اور پیغمبر اسلام کے ظہور اور مسیح کے بعد آنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ بھی آپ بتائیے گا۔ قرآن کریم کے متعلق تو یہ ہے کہ اس میں شک میں ڈالنے والی چیز ہے جو آپ شک میں پڑھ سکتے ہیں، مگر توریت کی نسبت سورہ آل عمران کی 93 نمبر آیت میں جو لکھا ہوا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تورات جو ہے
وہ قابل اجتہاد گواہ ہو سکتی ہے، اور وہ اس صورت میں محفوظ ہے کہ اس کو محرف یا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اور یہ صورت بھی پہلی صورت کی پیش کردہ ہے کہ جبکہ قرآن سورہ بقرہ میں جو 62 نمبر آیت میں لکھا ہے، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ہے اگر وہ اللہ پر روز قیامت پر ایمان رکھ رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو جنت مل جائے گی. تو اس صورت میں بھی آپ ہمیں بتائیں کہ جی اسلام کی کیا ضرورت پیش آن پڑی؟ اگر سب کچھ اللہ اور روز قیامت پر اور نیک اعمال کر کے جنت مل رہی ہے تو آپ اسلام لے کر کیوں آئے ہیں؟ اچھا، پیدائش کی کتاب میں ہمارا جو عقیدہ ہے کہ پیدائش کی کتاب میں عورت کی نسل کا ذکر کیا گیا ہے جو ابلیس کے سر کو کچلے گی، اور آپ بھی اس کو مانتے ہیں کہ آخر میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کے وسیلہ سے جو ہے دجال کو قتل کریں گے. تو ابلیس کا جو خاتمہ ہے ہماری کتاب میں پایا جاتا ہے کہ جی 3 باب کی 15 آیت میں کہ عورت کی نسل سے ایک پیدا ہوگا، جو عورت کی نسل ہے وہی ابلیس کا سر کچلے گی. یہودی اور مسیحی جو ہیں وہ تمام اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جو زمانہ ہے یہ مسیح سے متعلق ہے، ٹھیک ہے، اور آپ میں دجال کو مارنے کے لیے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. تو یہ پیش گوئی بھی موجود ہے. تو اس صورت میں بھی درمیان میں اسلام کی گنجائش باقی نہیں رہتی. اچھا، ملاکی کی کتاب 3 باب میں جو اس میں نبی خاتم کا ذکر ہے کہ وہ کون ہوں گے، تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بیابان میں خدا کی راہ تیار کریں گے. تو یہ حضرت یحییٰ کے بارے میں بتایا گیا. یسوع مسیح نے بھی فرمایا کہ انبیاء نے یوحنا تک نبوت کی ہے. پھر باغبانوں والی تمثیل جو ہے وہاں پر آپ نے فرمایا کہ آخر میں خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا. آخر میں یہ اس تمثیل میں بھی کہا ہے کہ خدا نے آخر میں اپنے بیٹے کو بھیجا. اچھا، عبرانیوں 1 باب کی پہلی آیت ہی پڑھیں کہ خدا نے بزرگوں سے حصہ بہ حصہ طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کیا اور آخر میں اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہم سے بات کی. تو یہاں پر تو ہمیں اسلام نظر نہیں آ رہا. نبی آئے، نبی کے بعد مسیح آ گئے، اور مسیح کے آنے سے جو ہے سارا سلسلہ جو ہے ختم ہو گیا ہے. تو اسلام کی گنجائش تو یہاں بھی باقی نہیں ہے. کسی نبی کی ضرورت پیش ہی کیوں آئے؟ ہم اس ضرورت سے متعلق چند باتیں جناب سے سیکھنا چاہتے ہیں اگر وہ بتانا چاہیں تو، کہ نبی نے آ کر کرنا کیا ہے، کہ وہ خدا کی بابت یا انسان کی بابت بتائے گا یا آنے والے واقعات یا گزشتہ واقعات کا ذکر کرے گا؟ آخر وہ کرنے کیا آ رہا ہے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے کہ اس نے کرنے کیا آنا ہے. آپ ہمیں ادھر ادھر کی باتیں بتانے کی بجائے کوشش کریں کہ اسلام کی جو ضرورت ہے، جو مین مقاصد ہوتے ہیں نبی کے آنے کے، وہ ہمیں بتائیے کہ یہ چیزیں ہیں، اس کے مطابق ہمیں لگتا ہے کہ اسلام کی ضرورت تھی اور ہمیں کیوں لگتا ہے کہ اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اسی پر بات کریں. خدا کی بابت وہ نبی ہمیں کیا بتائے گا؟ کیا بائبل کا اتم نظریہ، خدا سے بہتر نظریہ کسی اور کتاب میں درج ہے جہاں خدا سے متعلق بتایا گیا ہو؟ اس کی تمام صفات بائبل میں کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب الفواج ہے، غیور خدا ہے. کیا ہمیں یہ بتائے گا نیا نبی آ کر کہ یہ ساری صفات جو ہیں خدا کی ہوتی ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، جہاں ہم کو حکم ہوا ہے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنے ساری جان، اپنے ساری عقل سے محبت رکھ. تو اس سے زیادہ اگر آپ ہمیں بہترین، اس سے زیادہ بہترین آیت کوئی دکھا سکتے ہیں تو ضرور دکھائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر قرآن میں کہیں بتائی گئی ہے تو ہمیں دکھائی جائے. کیا نبی ہمیں انسان کے فرائض سے آگاہ کرنے کے لیے آ رہا ہے؟ جبکہ بائبل میں کہا گیا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ، اور مسیح نے تو تمام انسانیت کو، دکھی انسان کو ایک دوسرے کا پڑوسی بتایا ہے. تو اس میں رنگ نسل کا کوئی امتیاز نہیں کیا گیا کہ آپ نے کالا دیکھ کر اس کی مدد کرنی ہے، یا آپ نے سفید دیکھ کر یا سامری دیکھ کر آپ نے مدد نہیں کرنی، یا یہودی دیکھ کر آپ نے مدد نہیں کرنی. اس طرح کا کوئی نظریہ نہیں ہے. مسیح نے تو یہاں تک کہا کہ ہر وہ انسان جو دکھی ہے وہ آپ کا پڑوسی، آپ نے اس کی مدد کرنی ہے. اچھا، لیکن آپ میں ایسا نہیں ہے. جہاں تک میں نے قرآن کو پڑھا ہے نا، آپ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہاں پر صرف مسلمان کا بھائی ہو سکتا ہے اور کوئی اس میں شامل نہیں ہے. لیکن مسیحیت کہتی ہے کہ ہر وہ انسان جس کو تمہاری ضرورت ہے وہ تمہارا پڑوسی ہے اور تم نے اس کی مدد کرنی ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ مسلمان ہے یا کرسچن ہے.
آپ کو بتایا ہے کہ اگر تم اسلام کرنے والوں ہی کو سلام کرتے ہو تو کیا اچھا کرتے ہو، کیونکہ غیر قوم والے بھی ایسا ہی کرتے ہیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، تو اگر تم آپس میں ہی سلام کرتے ہو تو کیا اچھا کرتے ہو. لیکن مسیح کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سب کے ساتھ میل جول رکھنا ہے، اور اگر اس سے بہترین اگر آپ کے پاس کوئی ہے بات تو ضرور ہمیں بتائیں کہ کون سا طریقہ ہے جو مسیح کے کفارے سے بھی بڑھ کر ہے، جہاں سے ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہمیں ہماری نجات کے لیے ناکافی ہیں. اس کے برعکس ہم مسیح کے کفارے پر ایمان رکھتے ہوئے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. اگر نیا کوئی نبی آنے والا ہے تو وہ ہمیں آ کر کون سی نئی کہانی بتائے گا، دنیا کی پیدائش کی متعلق بتائے گا. یہ باتیں بھی ہمیں پہلے سے پتہ ہیں. انسان کے گناہ میں پڑنے کی داستان ہمیں بتائی جائے گی، یہ باتیں بھی ہم کو پہلے سے پتہ ہیں. کیا ہمیں نبیوں کے قصے سنائے جائیں گے، یہ بات بھی ہمیں سب پہلے سے پتہ ہے. ہمیں کس چیز کی توقع اس نبی سے رکھنی چاہیے، یہ بات آپ ہمیں ضرور بتائیں. اگر یہی سب اس نبی نے آ کر کرنا ہے تو یقین جانیں بائبل کو تسلیم کریں، اس میں یہ ساری باتیں پہلے سے موجود ہیں، اور اس سے آپ کا دل نہیں ڈرنا چاہیے. اگر کسی نبی نے آ کر یہی کرنا ہے تو بائبل سے کیا اعتراض ہے آپ کو، اس پر ایمان لائیں. یہ سب باتیں تو اس میں پہلے سے موجود ہیں، کیونکہ بائبل میں تمام انبیاء کی تعلیم متفقہ طور پر اس بات پر دلیل ہے کہ اگر وہ انبیاء کی تعلیم کے مخالفت کر رہا ہے، یہاں آ کر یہ بتا رہا ہے کہ اس نبی کی جو تعلیمات تھیں اس کے خلاف، یا پیشتر سے جو معلوم شدہ الہام ہے اس کے مخالف جو بات کرتا ہے تو اس کی مخالفت کرے گا، اور اگر اس سے جو ہے ہٹ جاتا ہے تب بھی اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اور اس پر ایمان لانا گناہ کے زمرے میں آتا ہے. ہم نے صرف اور صرف یہ بات کرنی ہے کہ وہ نبی آ کر ہمیں بتائے گا کیا، آئندہ کی خبریں دے گا. تو بائبل میں ایسی کون سی بات ہے جو گزشتہ پوری نہیں ہوئی اور مسیحیوں اور آئندہ کو پوری نہیں ہوگی. جب مسیح نے کہا ہے کہ ہیکل جو ہے اس کے پتھر پر پتھر باقی نہیں رہے گا، تو آپ دیکھیں ہیکل دکھا دیں ہمیں کوئی موجود ہے. تو یہ ساری باتیں آنے والی بتائی ہوئی ہیں. مکاشفہ کی کتاب پڑھیں، اس میں کون سی کمی ہے، آنے والے دور کی ہر بات آپ کو بتائی گئی سب سے پہلے. اچھا، اگر آپ کا یہ ماننا ہے کہ کوئی امر باقی رہ گیا ہے جو کہ ہمیں تو دکھائی نہیں دیتا کم از کم بائبل میں، اور جس کے لیے ہمیں کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ ہمیں ضرور اس کمی سے آگاہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے کسی بات کا بیان کرنا نعوذ باللہ کیسے رہ گیا تھا، جس کو بعد میں کسی نبی کے ذریعہ سے پورا کرنے کی کوشش کی گئی. تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ خدا یہ ایسے آدھے ادھورے کام نہیں کرتا کہ وہ کوئی حکم بھول گیا تھا اور اسے بعد میں پیش کرنے کی ضرورت پیش آئی. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ شریعت جو ہے وہ مکمل طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معرفت ہم کو ملی، اور اس میں کوئی بعد میں کسی حکم کے داخل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. اگر آپ کا کہنا ہے کہ اگر کوئی آنے والا پیغمبر ہمیں توحید کے بارے میں بتائے گا، تو مسیحیوں کا جو آپ کہتے ہیں کہ عقیدہ تثلیث بنا لیا، تو معذرت کے ساتھ قرآن میں ایک بھی آیت نہیں ہے جہاں پر ہمارے عقیدے کے خلاف کوئی بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو توحید کے بارے میں بہت ساری آیات ہیں جو اس میں ہی مل جاتی ہیں بائبل میں ہی، کہ سنا اسرائیل خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو خداوند اپنے خدا کو ایک ماننا، اسی کو سجدہ کرنا، تو خدا کے حضور غیر معبودوں کی پیروی نہ کرنا. ان سب آیات کی موجودگی میں کسی نئی کتاب یا کسی نئے مذہب کی ضرورت پیش نہیں آتی. ٹھیک ہے، بائبل کی تعلیم کی موجودگی میں آپ ہمیں یہاں صرف ایک حکم کی ضرورت بتا دیں، جو احکامات میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ان میں کوئی کمی رہ گئی تھی جس کے لیے کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یہ حکم جی، تم خدا کو واحد مانو، بتوں کی پیروی نہ کرو، غیر معبودوں کو نہیں ماننا، سبت کے دن کو پاک ماننا ہے، ماں باپ کی عزت کرنی ہے، لالچ نہیں کرنا، جھوٹی گواہی نہیں دینی، خون نہ کرنا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا. ان احکامات کی روشنی میں آپ بتائیں کہ کون سا حکم باقی رہ گیا تھا جس کے لیے نئے نبی کی ضرورت پیش آئے. اب آگے باہمی محبت کی اگر بات کریں، بائبل بتاتی ہے کہ اپنے بھائی سے بغض نہ رکھنا، اپنے ہمسایہ سے اپنی مانند محبت رکھنا، احبار 19:17-18، اور اپنے پڑوسی سے اپنے مانند محبت رکھ، اپنے دشمن سے عداوت رکھ. لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. ایسی ایک باہمی محبت، جو باہمی محبت ہے، اس کی ایک آیت آپ مجھے قرآن سے نکال کر دکھائیں جس میں باہمی محبت کا ذکر کیا گیا ہو.
اچھا اس کے برعکس آپ میں جو پایا جاتا ہے کہ لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کافروں کے لیے گال لگا کے بیٹھو اور ان کو جہاں پاؤں قتل کرو۔ سورہ آل عمران کی 28 دیکھیں، سورہ نساء کی 144 دیکھیں، سورہ مائدہ کی 57 دیکھیں، اور اسی طرح بہت سی آیات ہیں۔ نماز کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں گے، نماز تو آپ سے پہلے بھی موجود تھی، تو کئی نبی کے آنے کا مقصد ہی نہیں بنتا، جبکہ یہ سارے احکامات پہلے سے موجود ہیں کہ نبی نماز کی طرف بلانے آئے تو معذرت کے ساتھ دانیال نبی دن میں 3 مرتبہ خدا کو سجدہ کرتے تھے۔ مسیح نے ہمیں دعا سکھائی، اے ہمارے باپ سب کو آتی ہے، اور کیا کوئی نبی ہمیں صرف یہ نئی دعائیں سکھانے کے لیے آ رہا ہے؟ تو یہ دعائیں ان سے پہلے جو موجود ہیں وہ بہت بہتر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مسلمان پہلے یہودیوں کی تقلید میں ہیکل کی طرف منہ کر کے دعا جو ہے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن پھر ان کا موڈ جو ہے، کیونکہ یہودیوں کے ساتھ ان کی کوئی بنی نہیں ہے، تو انہوں نے اپنا رخ چینج کر کے کعبہ کی طرف کر لیا، اور اس وقت کعبہ میں 360 بت بھی تھے جب یہ رخ ادھر کر لیا گیا۔ تو بھائی ہیکل سے کیا پرابلم تھی؟ ادھر ہی رخ رکھ لیتے جب تک آپ فتح نہ کر لیتے مکہ کو۔ اچھا روزہ کے متعلق جی، روزہ مسیحیت اور یہودیت ہر دو مذاہب موجود ہے۔ یوم کفارہ کے دن ہر یہودی کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اچھا مسلمان بھی پہلے یہ روزہ مانتے رہے، عاشورہ کا جو روزہ ہے یہ اسی سے متعلق ہے، کفارہ کا جو روزہ ہوتا ہے نا، یہ یہودی رکھتے تھے اور آپ بھی رکھنا شروع ہو گئے، بعد میں انہوں نے چھوڑ دیا، ان کو پسند نہیں آیا، ٹھیک ہے، پہلے 2 دن رکھتے تھے، پھر 1 دن، پھر رکھنا ہی چھوڑ دیا کہ جی یہ نفل میں آ گیا اب۔ اچھا مسیح نے ہمیں روزہ کے متعلق مسیح نے ہمیں روزہ کے متعلق جو طریقے بتائے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ اس میں سے کون سا طریقہ غلط ہے کہ آپ نیا مذہب لا کر ہمیں روزہ رکھنے کے طریقے بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میں معذرت کے ساتھ یہاں پر موجود ہے خواتین، روزے کی حالت میں آپ جو کر سکتے ہیں، یہ مشکات شریف 19:06 میں جو ذکر ہے نا، میں اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا، صرف حوالہ دے رہا ہوں، آپ ضرور پڑھیں اس کو۔ کیا وہ نبی ہمیں دعیقی سے متعلق بتانے کے لیے آیا ہے؟ ٹھیک ہے، جو زکوٰۃ ہے آپ میں پائی جاتی ہے۔ اچھا کیا وہ نبی ہمیں دعیے کی جو زکوٰۃ ہے اس کے متعلق بتانے آیا؟ تو معاف کیجئے، یہ بھی ہم اپنی کمائی کا 10واں حصہ جو ہے خدا نے۔ اچھا خیرات سے متعلق بھی پہلا متی کی 6 باب کی 1 سے 4 آیت دیکھیں، سورہ بقرہ میں بھی وہی آئی ہے، رومیوں کے خاتمے دیکھیں 16 کی 8 اور 6، دوسرا کرنتھیوں دیکھیں 9 باب کی 7 آیت دیکھ لیں، خیرات کے متعلق بھی پہلے سے ہی موجود ہے، تو آپ ہمیں کیا نیا کچھ بتانے آئے ہیں؟ معیار نبوت پر ایک بات کریں جی، بائبل جو معیار بتاتی ہے اسلام اگر اس پر پورا اترتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس پر ایمان لانے میں کچھ حار نہیں ہے اگر اس معیار پر پورا اترتا ہو۔ تو نبی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی بات کو ثبت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور دکھائے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے پیغام پر ایمان نہیں لایا جا رہا تو وہ معجزہ دکھاتا تھا، حضرت موسیٰ بھی معجزہ دکھاتے تھے۔ جب مسیح سے پوچھا گیا کہ بھئی تو اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کون سا نشان دکھاتا ہے تاکہ ہم تجھ پر ایمان لائیں، تو انہوں نے بھی اپنے جو ہے ان کو نشان دیا۔ لیکن آپ سورہ انعام کی 35 نمبر آیت دیکھیں نا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم معجزہ کرنا چاہتے ہو تو بھئی خود سے کوئی معجزہ ڈھونڈ لاؤ، اللہ کی طرف میری طرف سے تمہیں کوئی معجزہ نہیں دیا جائے گا۔ جب یہودی ان سے کہہ رہے تھے کہ بھئی تو کون سا معجزہ دکھاتا ہے، تو رسول اللہ نے کوئی معجزہ بھی نہیں دکھایا اپنے کلام کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں سچا نبی ہوں۔ اچھا رسول اللہ دین ابراہیم پر یہ اکثر بات کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، تو یہ دین بھی کوئی ان کا لایا ہوا نہیں ہے، یہ اسلام سے پہلے موجود تھا عرب میں اور لوگ اس پر بات کرتے تھے۔ آپ اس کا بخاری شریف 5ویں جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر 236 دیکھ لیں، وہاں پر آپ کو ایک لمبی حدیث ملے گی اور اس میں یہ ساری، اور اس میں جو پادری کے لفظ ہیں جو نصرانی تھا پہلے اور بعد میں جو دین ابراہیم پہ آ گیا، اس نے ایک جملہ کہا تھا، وہی قرآن کی آیت بن گیا۔ ایسی سینکڑوں باتیں یہاں کی جا سکتی ہیں لیکن ہم ان کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں جی قرآن جو ہے ان کا الہام ہے، میں شورٹ کر رہا ہوں، تو اسلام میں جو قرآن ہے ان کی کتاب، اس میں جو الہام پایا جاتا ہے اگر اس کی بات کریں تو مسیحی یہودی گناستی جو روایات ہیں وہی قرآن میں الہام کی صورت میں موجود ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ بچپن میں مٹی کے پرندے بنا کر ان میں دم پھونکتے تھے اور وہ زندہ ہو جاتے تھے، یہ قصہ توما کی گناستی انجیل میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی صحت مشکوک ہے کیونکہ یہ مسیح سے 100 سال بعد تحریر ہوا، اس لیے اس کو مسترد کیا گیا تھا، اور تاریخی شہادتوں سے معلوم ہوا کہ یہ جو دوسرا آپ بات کرتے ہیں، یہ انجیل جو ہے نا 6 صدی عیسوی میں عرب میں موجود تھی بھائی، اور یہ روایات عرب میں گردش کر رہی تھی اور یہی بات قرآن میں موجود ہے جی۔
کہ حضرت عیسیٰ جو ہے مٹی کے پرندے بنا بنا کر، اور یہ توما کی گناستی انجیل میں ہے. اگر آپ سورہ مریم کی بات کریں تو اس کا ذکر بھی اسلام جو الہام میں آ گیا آپ میں، یہ سارا واقعہ بھی گناستی انجیل جو ہے یعقوب کے ساتھ منسوب کی جاتی ہے، اس میں پایا جاتا ہے. اگر اسلام کی ضرورت ہی ملحوظ خاطر تھی بھائی تو اناجیل متفقہ پر ایمان لے آتے یا ان کی بات کرتے. آپ نے گناستی روایات کو جو ہے قرآن میں پیش کر کے ہماری نفی کی گئی ہے یا آپ نے اپنی خود کی نفی کی ہے؟ بتائیں. حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا واقعہ جو ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، کیا آپ ہمیں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا واقعہ بتانے کے لیے آئے ہیں؟ اچھا پھر جی نئے سرے سے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی گناستی ادب میں موجود ہے. پھر ابراہیم سے متعلق ہمیں ایک واقعہ قرآن میں ملتا ہے جی ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا. یہ واقعہ تالمود کا ہے کہ ان کو اچھا عرب میں یہودی پائے جاتے تھے جو اس طرح کی کہانیاں سنایا کرتے تھے، اور تقریباً یہ وہی باتیں ہیں جو عرب میں مشہور تھیں. ان کا طریقہ یہی تھا، وہ لوگوں کو کہانیاں سناتے تھے اپنے مذہب کی تاکہ وہ ایمان لے آئیں، اور یہ گردش کر رہی تھی عرب میں، اور یہی قرآن میں موجود ہیں کہ حضرت جو ابراہیم ہے ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا. اور اس میں حدیثوں میں تو وہ چھپکلی بھی ہے جو وہ پھونکے مار کے آگ تیز کرنے والی ہے. اچھا اسی طرح کی باقی انبیاء کرام کے قصے بھی قرآن مجید میں موجود ہیں. تو ایسی کیا نئی تعلیم ہے آپ کے پاس جو آپ ہمارے سامنے رکھیں جن پر ہم ایمان لا کر جنت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ تو یہ کہانیاں پہلے سے موجود ہیں، اور ان پر تو نہ انہوں نے اس وقت کے یہود و نصارہ نے قبول کیا، نہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں کہ اگر یہی کام کسی نئے نبی نے آگے کرنا ہے تو ایسے کام ہمارے پادری جو ہیں روز کرتے ہیں. وہ چرچ میں آواز کر تو رہے ہوتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں. ٹھیک ہے. حج کے متعلق صحیح بخاری میں پایا جاتا ہے کہ یہ زمانہ جاہلیت میں جو عرب کے تھے نا بت پرست، وہ بھی حج کیا کرتے تھے، کعبہ کا طواف ہوتا تھا. آپ میں ذرا وہ تھوڑا سا طریقہ چینج ہو گیا، آپ نے کپڑے پہنے ہیں. پہلے بخاری شریف بتاتی ہے کہ وہاں پر لوگ جو ہے نا بغیر کپڑوں کے بھی حج کیا کرتے تھے. تو اس لیے ایک مسیحی کو قبول کرنے میں اس کو آر محسوس ہوتی ہے. جو سب سے پہلے عبادت کا گھر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے. اس کے بعد جو ہے دوسرے نمبر پر جو مسجد بنائی گئی وہ ہیکل ہے. اور صحابی نے پوچھا جی ان دونوں میں کتنے سال کا فرق ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا 40 سال کا. اب بتائیں جی ان کے مطابق جو ہیکل ہے خانہ کعبہ ہے وہ حضرت ابراہیم نے بنایا ہے، اور ہیکل بنوائی تھی حضرت سلیمان نے. ان کے درمیان کم از کم 1000 سال کا فرق ہے، اور حدیث کہہ رہی ہے جی ان دونوں کے درمیان صرف 40 سال کا فرق ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں ایسی بہت سی کہانیاں ہیں جو پہلے کے لوگوں سے پہلے کے جو لوگ ہیں ان سے پائی جاتی ہیں، اور ایسی باتیں جن کا وجود ہی نہیں ہے وہ بھی قرآن میں آ گئی ہیں. جیسے سورہ بقرہ کی بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک فرقہ تھا جس نے سبت کی خلاف ورزی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا. یہ کسی بھی فرقے میں ایسی کوئی بات موجود ہی نہیں ہے کہ آپ اس کی کوئی تاریخی حیثیت ہی نہیں ہے. ذوالقرنین کا ذکر کرتے ہیں، ذوالقرنین کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کون تھا. تفسیروں میں کہا گیا ہے کہ کہیں پہ ان کو سکندر اعظم کہہ دیا گیا ہے. اور ان کا شیطان اتنا بڑا ہے کہ سورج جو ہے شیطان کے سینگوں میں جا کر جو ہے غروب ہوتا ہے، حدیث میں ہی ہے. تو ایسی بہت ساری باتیں ہیں. اب کن کن کا ذکر کریں؟ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اسلام ایسی کون سی بات ہے جو پچھلی کتابوں میں نہیں تھی، ایسے کون سے احکامات تھے جو رہ گئے تھے، ایسی کون سی وجوہات تھی جن کی وجہ سے ہمیں کسی نئے دین کی ضرورت ہو. قیامت اور جو ہے ابدی زندگی کی تعلیم سب بائبل میں موجود ہیں. آپ ہمیں اسلام کی جو ضرورت ہے اس کے متعلق آگاہ کریں. تھینک یو. جی یہ تھے مسیحی اسکالر سیمسن جان صاحب، اور ابھی مسلم اسکالر جناب عدنان خادم سلنگی صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کے اپنا مقدمہ پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی فہما. ایک سندھی ایک شعر ہے، سنا دیتا ہوں، تھوڑا ایڈ کر دیتے ہیں. شاہ عبداللطیف بھٹائی صاحب نے فرمایا، تو حبیب تو طبیب تو درد جی دوا، جانب مجھے جی میں آزار جا انوا، صاحب دیم شفا میاں مریضن کھے. تو حبیب تو طبیب تو ڈاکٹر کھے ڈکھندن، تڏहिं پھپیوں فرق کن جڏहिं امر کرو ان کھے.
میرا کام ہے دوائی دینا، عمل ہوگا تو ہدایت ملے گی۔ سارے سوالوں کے جوابات بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میرے مقدمے میں موجود ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ باقی جتنی غیر ضروری انہوں نے باتیں کی ہیں ان کا میجر جو بڑے سوال سے کوئی تعلق بنتا ہے۔ خیر، آج بالکل دھیان سے اور اپنے ایمان سے سنیے گا۔ یہ ڈیبیٹ خاص سینسن صاحب کی فرمائش پہ طے ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس ایک سلسلہ تواتر ہے، اور اس سلسلے کی آخری کڑی سیدنا مسیح علیہ السلام ہے، اور ہمیں کسی بیرونی یعنی عرب سے مذہب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میری رہنمائی فرمائے کہ میں دین اسلام کا، اپنے رب کا موقف ٹھیک سے بیان کر سکوں۔ سورہ اعراف میں آیت نمبر 157 اور 158 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیک باتوں کا حکم کرتے ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کا ان پر حرام کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے ان پر سے دور کرتے ہیں۔ سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں یعنی قرآن کریم کی جو اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے، تو وہی لوگ فلاح پاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ سو اس رسول نبی امی پر جو خود بھی اللہ کے اور اس کے احکام پہ ایمان رکھتا ہے اور اس کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ان آیات کی روشنی میں اسلام کی دعوت کے لیے دو طرح کی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ بھائی بہت غور سے سنیے گا اور لکھتے رہیں آپ، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں کہ ادھر غور سے آپ سنیں۔ یہ آیات کی یعنی ان آیات کی روشنی میں اسلام کی دعوت کو دو طرح کی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے جو بوجہ تحریف اہل کتاب پہ حرام چیزیں حلال، ٹھیک ہے، اور حلال چیزیں حرام کر دی گئی تھیں، جیسے پولس نے لکھا ہے کرنتھیوں باب 10 فقرہ نمبر 25، اس طرح سے حوالے دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لکھا ہے کہ جو کچھ قصابوں کی دکان میں ملتا ہے، باب 10 فقرہ نمبر 25، حوالہ اس طرح سے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو کچھ قصابوں کی دکانوں میں ملتا ہے وہ کھاؤ، اور دینی امتیاز کے سبب کسی سے کچھ نہ پوچھو، یعنی نہ پوچھو کہ بت کے نام کا ذبیحہ ہے یا اللہ کے نام کا یہ بکری ہے یا سور، بس کھاؤ، سب کھاؤ۔ اللہ کے جلیل القدر انبیاء نے جو احکامات نازل فرمائے، ان کے احکامات کو بڑی ہوشیاری سے پس پش ڈال دیا گیا، بلکہ ان کے راہبوں نے نل اینڈ وائڈ کر دیے، ختم کر دیے۔ جیسے پولس فرماتے ہیں عبرانیوں 6 باب ورس 1 میں، عبارت سنیے گا، پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتوں کو چھوڑ کر، مسیح کی تعلیمات کو چھوڑو، کمال کی طرف آگے بڑھتے ہیں، کمال کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، جبکہ بائبل میں ہی لکھا موجود ہے۔ اب بائبل میں ایک اور کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے وہ سنیں، جو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور مسیح کی تعلیم پہ قائم نہیں رہتا، اس کے پاس خدا نہیں، اور جو اس تعلیم پہ قائم رہتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے اور بیٹا بھی۔ انٹرسٹنگ ہے، آگے سنیں۔ اور اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور یہ تعلیم نہ دے تو نہ اس کو گھر میں آنے دینا، نہ اس کو سلام کرنا۔ تو نہ اس کو گھر میں آنے دو، نہ اس کو سلام کرو، کیونکہ جو شخص اس کو سلام کرتا ہے وہ اس کے برے کاموں میں اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، ہم نے ان سے عہد و پیمان لیا، انہوں نے بھی ایک بہت بڑا حصہ فراموش کر دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 14۔ کمال کی طرف بڑھنے کے چکر میں جو شریعت دی گئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معرفت، اس کو انہوں نے فراموش کر دیا، اس کی جگہ کمال کی طرف بڑھنے کے ایسے احکامات کو شامل کر دیا جو کسی صورت قابل عمل نہیں ہیں۔ کہنے کا مطلب قرآن کریم نے، اسلام نے
پچھلی امتوں کو خدا کے کلام کو بدلنے، احکامات کو فراموش کرنے، گناہوں کے احکامات کو فراموش کرنے کے گناہوں کے بوجھ ان کے اوپر سے اتارے اور ان کی اصلاح فرمائی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 58 میں کے مطابق ان کے احکامات بھی درست کیے، ان کے عقائد بھی درست کیے، ان کو حکم کیا کہ خدا واحد کی عبادت کرو، خدا واحد اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھو۔ یہودی روز قیامت کے منکر تھے، ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہودیوں نے توریت کی وہ تعلیم ہی مٹا دی، یہودیوں نے توریت سے وہ تعلیم ہی مٹا دی کہ روز قیامت کا ایک دن مقرر ہے جس دن ان کو اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا، اللہ ان کی عدالت کرے گا۔ یہ توریت سے انہوں نے تعلیم کا صفایا کر دیا۔ جنت اور جہنم کا ذکر بھی قیامت کی طرح اہل توریت کے نزدیک ایک بدعت ہے، نہیں ہے لکھا ہوا۔ انہوں نے کہا ابلیس جو ہے بائبل میں عہد عتیق میں مجھے دکھا تو دیں کہاں ہے ابلیس۔ ابھی اٹھیں، میں کہہ رہا ہوں میں کھڑا ہوں یہاں پہ، آپ مجھے دکھا دیں کہ کدھر ہے ابلیس کا ذکر۔ ابلیس، اگر آپ لوگوں کی تعلیمات ایکچولی ان کی تحریف اس طرح سے، میں مثال لیتا ہوں کہ جیسے دودھ کے اندر پانی ملا دینا، اب ہم بیٹھ گئے تو پانی اور دودھ کو الگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ مجھے اس میں عہد عتیق میں آپ نے مثال دی کہ سانپ کا سر کچھ لے گا تو ابلیس کا سر کچھ لے گا۔ آپ نے وہ پیدائش کی آیات پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو سانپ ہے اس کو سزا بھی اسی کو ملی، آدم کو بھی سزا ملی، بھائی جان آدم کو بھی سزا ملی، عورت کو بھی سزا ملی، سانپ کو بھی سزا ملی۔ آپ مجھے بتائیں شیطان کو کیا سزا ملی؟ چھوڑے ریبٹل کو، میں بات کروں ادھر آگے مجھے آپ جواب دے جائیں۔ مجھے پتا ہے آپ آئیں گے اس کا جواب نہیں دیں گے، آپ کے پاس ہے ہی نہیں جواب کوئی۔ آپ کو یہی نہیں پتا کہ ایک شیطان جو ہے توریت کی روح سے وہ ملعون قرار کیوں دیا گیا ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ ایک کو اللہ تعالیٰ نے لعنت کر کے جو ہے نا اس کو نکال دیا۔ اچھا، ایوب کی کتاب میں وہ شیطان بھی ٹہلتا ہوا خدا کی جماعت میں آگے کھڑا ہو جاتا ہے، خدا سے اسائنمنٹ لیتا ہے، خدا اس کو اسائنمنٹ کرتا ہے، دیتا ہے کہ یہ جو ایوب ہے ذرا اس کو تو جا کے برباد کر۔ خدا اس کو اسائنمنٹ دیتا ہے، اس کا خاص خادم ہے، خدمت گزار ہے اس کا، ان لوگوں کو۔ اچھا، عہد جدید میں جیسے ہی آتے ہیں تو اچانک سے شیطان ایک برائی کی جو ہے نا ایک بہت بڑی جو ہے نا قوت بن کے جو ہے نا خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ خدا کو بھی اٹھا کے لے جاتا ہے، اس کو آزماتا ہے، اس کو آسمان کی، یہ دیکھو یہ زمین کا میں بادشاہ ہوں، تجھے میں دے دوں گا اگر تو مجھے سجدہ کرے۔ خدا کو کہہ رہا ہوتا ہے۔ کتنی انٹرسٹنگ عقائد ہے نا۔ اور یہ کہہ رہے ہیں یار کیا تم لوگ اسلام میں دینے آئے ہو ہمیں؟ جواب آئیے گا اعتراض۔ مجھے پتا ہے آپ کلمہ نہیں پڑھیں گے، آپ صرف اور صرف اس وقت اسلام کا جیسا آپ کا باڈی لینگویج بتا رہی تھی، آپ صرف مذاق اڑانے آئے تھے۔ آپ کا عقیدہ ٹھیک کرنے کا ارادہ مجھے نہیں لگ رہا تھا۔ اگر واقعی ہے تو میں اس بات میں یقین رکھتا ہوں، اگر آپ کا واقعی عقیدہ درست کرنے کا ہے تو پھر ان اعتراضات کا آپ آگے جواب دیں۔ آپ لکھ ہی نہیں رہے، سارے آپ کو یاد رہیں گے۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ آدم سے لے کے ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کے موسیٰ علیہ السلام تک، اور ان کے بعد صدیوں بعد نہ شیطان کی اللہ اور اس کے بندوں سے دشمنی بتائی گئی ہو، ٹھیک ہے، نہ پیدا کرنے کا مقصد معلوم ہو۔ توریت کے اندر آپ کو پیدا کیوں کیا گیا ہے وہ مقصد ہی موجود نہیں ہے، غائب، صفحہ چٹ۔ یہودیوں نے اپنی مرضی کی تعلیمات اپنے سامنے کہ ہم چنیدہ قوم ہیں، ہمیں اس طرح سے بنایا گیا ہے، ہماری خدا خاص نگہداشت کرتا ہے، ہم نگہبانی کرتا ہے، تمام جو ہے نا قومیں جو ہے نا باقی سور اور کتے ہیں۔ بس ان کا سارا جو فوکس ہے نا عہد عتیق میں بس اسی کے اوپر ہے، خدا کے ہم لوگ خاص بندے ہیں۔ تمام انبیاء کی طرح بنی اسرائیل کی اصلاح سیدنا مسیح علیہ السلام نے بھی فرمائی، مگر آپ ایک ایسی قوم کے پاس بھیجے گئے تھے جو صدیوں سے بت پرستی کی غلامی کے بعد ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے ذہن ان کے آقاؤں اور ان کے مذاہب سے پوری طرح مروب ہو چکے تھے۔ ان لوگوں نے اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی نہیں کی، اور اکثریت نے ان کو جھٹلایا اور ان کے قتل کے در پر ہو گئے، اور اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا،
اعمال کی کتاب باب 3 فقرہ نمبر 21 22 23 میں لکھا ہے. اب یہ سنیے گا, آپ کہتے ہیں ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے کسی. لکھا ہے کہ ضرور ہے کہ آسمان پہ اب اس وقت تک رہے کون؟ مسیح. اب ضرور ہے کہ آسمان پہ اب مسیح اس وقت تک رہے کہ جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں سے جو دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں, جن کا ذکر خدا نے سارے نبیوں سے کیا تھا, اب وہ نبی آنے والا ہے. موسیٰ نے کہا تھا کہ خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا, یعنی جو شریعت لائے اور امپوز بھی کر پائے, شریعت لائے اور لاگو بھی کرے. نبوت کی بات ہے نا, شکل و صورت کی بات نہیں ہے, فزک نہیں ہے کہ ایسا خوبصورت ہونا چاہیے, نہیں. نبی کا مطلب ہے نبی موسیٰ علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے, نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح شریعت کو بے شرع لوگوں کے, گمراہ لوگوں کی غلامی میں چھوڑ کر خود آسمان پہ چلا جائے. موسیٰ علیہ السلام نے ایسا تو نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, آگے لکھا ہے, یہ اعمال کے 3 باب میں آگے لکھا ہے کہ جو کچھ وہ کہے اس کی سننا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, جو کچھ وہ نبی کہے اس کی سننا. اور یوں ہوگا کہ جو شخص اس نبی کی نہیں سنے گا وہ امت میں سے نیست و نابود کر دیا جائے گا. کیا کہا ہے؟ آپ کی بائبل کہہ رہی ہے کہ اس نبی کی جو نہیں سنے گا اس کو برباد کر دیا جائے گا, وہ اس کے لیے ہلاکت کا سامان ہے, اس کے دنیا آخرت میں اس کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے. یہ آپ کی بائبل کہہ رہی ہے, قرآن کی آیت نہیں ہے یہ. ہاں بھائی, کون ہے مانند موسیٰ نبی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رفع آسمانی کے بعد آیا ہو اور اس نے دعویٰ بھی کیا ہو کہ میں ہوں وہ نبی جس کا ذکر تم تورات میں پاتے ہو. دنیا کی کسی کتاب میں آپ مجھے وہ نبی کا ذکر دکھا دیں جس نے آ کے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں ہوں وہ نبی جس کا ذکر تم تورات میں پاتے ہو رفع آسمانی کے بعد, اور وہ دعوے دار بھی اس بات کا ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہوں, کیونکہ نجات ابراہیم کی نسل میں رکھی گئی ہے انسانیت کی. تو جب یوحنا نے آپ کو کہلوا کے, ہم صرف بائبل سے, آپ بات دیکھیں, ہم دلیل رکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب یوحنا نے آپ کو کہلوا کے بھیجا کہ آپ کون ہو بھائی, وہ نبی ہو, مسیح ہو, ایلیا ہو, آپ ہو کون؟ تو مسیح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اندھے دیکھتے ہیں, لنگڑے چلتے ہیں, ٹھیک ہے, اور مردے زندہ ہوتے ہیں, یہ جا کے بتا دو. اگر یہ نشانی وہ نبی کی تھی میں مان لیتا ہوں, اگر وہ نشانی وہ نبی کی تھی, نہیں ٹوٹے گا, اگر وہ نشانی وہ نبی کی تھی تو حضرت یوحنا نے کیا کہ ان کا اسٹیٹمنٹ آنا چاہیے تھا کہ میں ایمان لایا, میں نے اپنی نبوت چھوڑی, اس کی اتباع کرو. اپنے شاگردوں کو بھی کہتے, کیونکہ اس کی نشانی یہ تھی کہ جو وہ آئے تو پھر سب کو چھوڑ دینا اور اس کی سننا, اس کی ماننا, اس کے علاوہ پھر کسی کی اتباع نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, کیوں؟ ہاں بس ہو گیا. یہ دعویٰ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجود ہے. جب آپ سے خضر علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ ہم اس طرح سے سونے, کوئی ایسا بندہ ہے جو جاوید ہے, زندہ ہے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر خضر زندہ ہوتے تو میرے پاس بیعت کے لیے ضرور آتے. ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تلقین کی, ان کو سمجھا رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ اگر میرے اور تمہارے درمیان موسیٰ بھی آ جائیں اور میری اتباع چھوڑ کر اس کی اتباع کرو تو گمراہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے, ہم ہر طرح سے ثابت کریں گے. اب یہ اسٹارٹ ہے. کیا لکھا ہے کہ جو کوئی شخص اس کی نہیں سنے گا وہ امت میں سے نیست و نابود کر دیا جائے گا. لکھا ہے کہ بلکہ سیموئیل سے لے کر پچھلوں تک جتنے نبیوں نے کلام کیا, ہم دعویٰ ثابت کریں گے انشاءاللہ, اللہ ہمارے ساتھ ہے. بلکہ سیموئیل سے لے کے پچھلوں تک جتنے نبیوں نے کلام کیا ان سب لوگوں نے اس کی خبر دی. تم نبیوں کی اولاد اور اس کے عہد میں شریک ہو. کس کی ذکر کیا جا رہا ہے؟ ایک عہد کا ذکر کیا جا رہا ہے جو تمام نبیوں سے لیا گیا تھا. ٹھیک ہے, آگے لکھا ہے جو خدا نے تمہارے باپ دادا سے باندھا تھا. ٹھیک ہے, اور آگے لکھا ہے کہ
ابراہیم سے کہا کہ تیری اولاد سے دنیا کے سب گھرانے برکت پائیں گے. نے کہا تھا نا کہ اس کا ہونا بھی یہ ضروری ہے کہ وہ ابراہیم کی اولاد سے ہو. خدا نے اپنے خادم کو اٹھا کر, اب یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے, خدا نے اپنے خادم کو اٹھا کر پہلے تمہارے پاس بھیجا تاکہ وہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی بدیوں سے ہٹا کر برکت دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی آمد کا مقصد صاف لکھا ہوا ہے یہاں پر. اب یہ عہد اعمال کی کتاب میں وہاں جو لکھا ہوا ہے وہ قرآن کریم میں بھی لکھا ہوا ہے. جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں, پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے, تو تمہارے لیے اس پہ ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے. فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو, اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو. سب نے کہا ہمیں اقرار ہے. فرمایا آپ گواہ رہو اور میں خود تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں. اعمال کی 21 سے لے کے 26 تک پڑھی ہیں. ہم کچھ دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت کی اتھارٹی تھے, اور تھے بھی اتھارٹی, صاحب توریت. آپ نے اتھارٹی کس پہ شفٹ کی؟ وہ نبی پہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں 10 کمانڈمنٹس کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی موجود ہے کہ خدا تم لوگوں میں وہ میری مانند تم لوگوں کے بھائیوں میں یہ نبی برپا کرے گا, اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں 10 کمانڈمنٹس کے بعد کسی نبی کی ضرورت ہے. آپ بائبل ہی نہیں پڑھتے. پہلے ٹھیک سے بائبل پڑھ کے اس کو بلیو کر کے اس کے بعد نیکسٹ آگے ہم سے بات کریں. ذرا مزہ ہے, ہیلدی ڈسکشن ہو رہی ہو, ٹھیک ہے. اچھا, شریعت کی اتھارٹی تھے موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے شفٹ کر دی وہ نبی پہ. آپ کی ضد ہے کہ وہ نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ٹھیک ہے. چلیں مان لیا بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے, فار دا سیک آف آرگومنٹ. ماننا تو نہیں ہے کہ ثابت تو وہی ہوتے ہیں. اچھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میں تعلیمات ادھوری چھوڑے جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا میں تعلیمات ادھوری چھوڑے جا رہا ہوں, اور اتھارٹی کس پہ شفٹ کر دی؟ فارق علید پہ, ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتھارٹی شفٹ کی فارق علید پہ. فرمایا مجھے تم سے اور بہت سی باتیں کہنا ہے. کیا باتیں کہنی ہیں؟ روح القدس نہیں بھیج دینا ہے کہ آپ باتوں کو ٹرانسلیٹ کر کے انگلش میں جو نا دوسری زبان میں بولنا شروع کر دیں. نو, بہت ساری باتیں تم سے ایسی کہنی ہیں, مگر ابھی تم میں وہ برداشت نہیں, کیونکہ غلامی کی زندگی جی رہے تھے. ابھی تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. جب وہ روح حق آئے گا تو تم کو سچائی کی راہ دکھلائے گا, ٹھیک ہے. مطلب بہت سی تعلیمات جو مسیح علیہ السلام نے نہیں دی. صرف سنیں, اس وقت جو نا وہ تھوڑا سا ڈائیورٹ نہ ہو. بہت سی تعلیمات مسیح علیہ السلام نے نہیں دی, وہ کس پہ شفٹ کر دی؟ فارق علید پہ. پھر آپ نے فرمایا میں جاؤں گا تو وہ آئے گا. آپ نے کیا فرمایا؟ میں جاؤں گا تو آئے گا. لہذا میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے, کیونکہ جب تک میں جاؤں گا نہیں وہ آئے گا نہیں, ٹھیک ہے. اچھا, یعنی ان کی نشانی یہ تھی کہ اعمال کی کتاب کے فارق علید تب آئے گا, اس کی انجیل میں فارق علید تب آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا چکے ہوں گے. ان کی رفع آسمانی ہو چکی ہوگی. مسیح حضرات فارق علید سے روح القدس مراد لیتے ہیں, ٹھیک ہے بھائی. تو یہ عبث ہے. کیسے؟ مسیح موجود تھے, روح القدس بھی موجود تھے, کبھی کبوتر کی مانند 2-3 بار دکھائی دیے ہیں, اور یوحنا 20 باب کی عبارت 22 میں لکھا ہوا ہے, اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا یہ لو روح القدس. اس کا مطلب ہے یہ وہ ہستی نہیں ہے جس کا مسیح ذکر کر رہے ہیں میں جاؤں گا تو وہ آئے گا. حالانکہ تھوڑا ہمارے علماء کرام اس کی تفسیر کرتے ہیں, جاؤں گا کا مطلب ہے ان کی شریعت ہی ختم ہو جائے گی, ٹھیک ہے, بالکل واشڈ آؤٹ ہو جائے گا مذہب ان کا, اس کے بعد وہ آئیں گے. یہ اس کی اصل تفسیر ہے. چلیں ابھی ان سے بات کرتے ہیں. تو مسیح علیہ السلام کی زندگی میں روح القدس موجود ہے, ٹھیک ہے. اب مسیح کے دور میں روح القدس موجود ہے, اور جس دور میں بھائی صاحب روح القدس کو فارق علید کے طور پہ مانا جاتا ہے, اس دور میں پولس کا وعدہ ہے کہ مسیح موجود تھا. اس دور میں پولس دعویٰ کرتا ہے, آپ کی اپنی بائبل میں دعویٰ ہوا ہے مسیح موجود ہے. اس کا مطلب ہے روح القدس نہیں ہو سکتا, آپ بائبل کا انکار کریں گے, ٹھیک ہے بھائی. تو کسی بھی صورت فارق علید روح القدس نہیں ہو سکتا.
حالانکہ مسیح نے فرمایا تھا کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، میں جاؤں گا تو وہ آئے گا، لہذا کٹ حجتی کا تو خیر کوئی علاج نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ مسیح زن کی پیروی کر رہے ہیں بالفرض۔ آپ پولوس کو یا کسی اور کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتھارٹی جس کا ذکر ہے شروع سے چلا آ رہا ہے، وہ جو شفٹ ہو رہی ہے وہ وہی ہے، تو مجھے دکھا دیں کہ کون ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں وہ نبی ہوں یا فارغ کلیت ہوں جس نے وہ جو کسر چھوڑ رہے تھے نا سب وہ پوری کی ہو۔ میں آپ سے تعلیمات کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ صرف مجھے وہ بندہ لا کے دکھا دیں، وہ دعوے دار مجھے لا کے دکھا دیں جو یہ کہہ رہا ہو کہ میں ہوں، میں کمپلیٹ کیا ہے آج، ٹھیک ہے۔ مکاشفہ کی کتاب لائیں گے، وہ جو آخر میں کچھ لکھے ہوئے ہیں، جو خواب آیا ہوا تھا نا کسی کو، مسیح نے اپنی زندگی میں نہیں 300 سال بعد جو ہے نا خواب کے ذریعے جو ہے نا ان کو مکمل کرایا تھا کہ اب مزید کتابیں نہیں لگانا، بہت لگ گئی ہیں بس۔ تو یہ دلیل نہیں ہے، خواب دلیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کسی کو اگر گمان ہو پولوس کے بارے میں تو وہ اس کا پولوس کا بھی بیان سن لیں۔ کرنتھیوں 1 باب 13 عبارت 9 اور 10، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا علم ناقص ہے، ہماری نبوت ناتمام، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ اس کا مطلب ہے کامل ابھی نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اب ذرا شروع سے شروع کرتے ہیں، اسٹارٹ فرام دا بگننگ، جہاں سے یہودیت اسٹارٹ ہوئی ہے۔ یہودیوں نے سب سے پہلے جو عام اعتراض جو کیا کہ وہ عہد کی قوم ہے، وعدے کے فرزند ہیں، اپنے کتاب میں تحریف کر ڈالی۔ آج تحریفیں بتائیں گے آپ کو۔ ابدی عہد کے فرزند کو کی چنیدہ قوم، کتاب میں تو لکھ ڈالا، ابدی عہد ہے بھائی ہمارے سے ہوا ہوا ہے، کتاب میں تو لکھ ڈالا، مگر تاریخی حقائق اس کے برعکس ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت ہاجرہ کو حضرت سارہ کے مشورے پہ بیوی بنا لیا گیا تھا، توریت میں لکھا ہے بیوی بنا لو اس کو، ٹھیک ہے، لکھا ہے بیوی بنا لو، ٹھیک ہے۔ اور ان لوگوں نے اماں ہاجرہ کی بار بار یہودیوں کے ساتھ مل کر ان کی بے حرمتی کی نہیں، لونڈی 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 لکھتے رہے۔ پیدائش 16 باب کی 3 اور 4 عبارت لکھیں، وہاں لکھا ہے کہ اس کو بیوی بنا لیں، ٹھیک ہے، بیوی کا لفظ لکھا ہوا ہے وہاں پہ۔ خیر، اگر حضرت ہاجرہ کو فرض بھی کر لیا جائے تو جس کلیے سے بنی اسماعیل کو آپ لوگوں نے عہد سے نکال دیا، عہد سے اسی کلیے سے بنی اسرائیل کے 4 قبیلے نکالے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دان، جاد، نفتالی اور عاشر۔ عیساؤ کو آپ نے پہلے ہی نکال دیا، ٹھیک ہے۔ مطلب برکت اگر 100% اگر اسحاق علیہ السلام کو ملی تھی تو 50% آپ لوگوں نے نکال دی، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں سے لونڈی کی اولاد یعقوب کی بھی نکال دیں تو 35% مزید اس میں سے کم ہو جائے گی، تو باقی آپ لوگوں کے پاس بچے گی جا کے 30-35% ابراہیم علیہ السلام کی برکت، ان کے پاس نہیں، بنی اسرائیل کے پاس۔ لکھا ہے کہ عیسیٰ نے پہلوٹے ہونے کا حق کھو دیا، مگر عہد نہیں بیچا تھا انہوں نے، پہلوٹے ہونے کا حق کھویا تھا، ان کو آپ نکال نہیں سکتے، آپ دلیل نہیں کوئی۔ اگر پہلوٹے کا حق بیچ دیا اس وجہ سے برکت سے باہر ہے تو یہ غلط ہے۔ کیسے غلط ہے؟ جب رب کا حاملہ تھی تو لکھا ہے پیدائش 25 باب کی 23 میں کہ بڑا چھوٹے کی خدمت، تو یہ پیش گوئیاں غلط نکلتی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں کیا ہے، بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، ٹھیک ہے۔ جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں، جب سیدنا مسیح علیہ السلام تشریف لائے تو ہیرودیس کا خاندان اس وقت اسرائیل کا حکمران تھا، کہاں؟ جہاں مسیح علیہ السلام آئے تھے۔ ہیرودیس جو ہے وہ عیسو کی نسل سے تھا، ڈو یو نو دیٹ؟ ہی واز ادومی، ایڈومائٹ، مانتے ہیں؟ دکھانا نہیں پڑے گا، چلیں شکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کی نسل 100 سالوں تک بیان ہے تاریخ میں، اس کے آگے پیچھے اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوا، ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے جس کے بارے میں کہا ہے کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، یہ غلام تھے ان کے، کون؟ بنی اسرائیل۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ان کے سامنے لایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ خود ان کی بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ ہیرودیس نے جو ہے نا، ان کا جو بیٹا تھا اینٹیپاس، اس نے جو ہے اس کا قتل کروا دیا تھا، یوحنا کا سر کٹوا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ غلام تھے اور یہ ان کو وہ تھے بڑا جو ہے نا چھوٹے کی خدمت کرے گا، بڑا ہی رہا ہے۔
اس کا مطلب آپ کا مسیح خود بادشاہ ہونے کی بجائے یسوع کی نسل کا محکوم پیدا ہوا اور اس کی عدالت میں بھی پیش ہوا. آپ کو ثابت ہوں گی خدا کی باتیں بدل نہیں سکتی. یہ تحریفیں ہیں, تبھی منہ کی کھاتے ہیں یہودی. ٹھیک ہے بھائی, اب بتائیں برکت کس کے پاس ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کو بتایا جاتا ہے کہ ان کی اولاد میں شہزادے ہوں گے, سردار ہوں گے. کیا بتایا گیا؟ جب برکت دی جا رہی ہے پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے ان کی اولاد سے شہزادے ہوں گے, سردار ہوں گے. اور بنی اسماعیل کے بارے میں برکت دے کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ 400 سال غلامی کریں گے. یہ ہے برکت. ٹھیک ہے بھائی, ابراہیم علیہ السلام کو جو ملک دینے کا وعدہ کیا گیا تھا, پیدائش 15 باب میں آیت میں 21 سے 18 میں لکھا ہوا ہے. وہ عجیب قدیم لینگویج میں لکھا ہوا ہے, وہ میں آپ کو تھوڑا سا آسان اس میں بتاتا ہوں کہ وہ نیل کے کنارے اور فرات کے کنارے جو ملک بنتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہیں مصر, ایتھوپیا, سوڈان, عراق, ترکی, شام اور کنان. ٹھیک ہے بھائی, یہ ملک خدا کا ابدی عہد تھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو دیے جائیں گے. جب ہم بائبل اور تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں کہ خدا توریت میں جب کبھی بنی اسرائیل کو اس کا ڈیرا جمانے کی بات کرتا ہے کہ وہ اس کے وعدے کی سرزمین صرف اور صرف کنان بتاتا ہے. آپ لوگوں کے لیے کون سا ٹکڑا رکھا ہوا ہے؟ کنان. میراث میں آپ کے جب بھی ان سے بات کیے کنان. ٹھیک ہے, لوکا باب 1 میں بھی لکھا ہے کہ یسوع کے لیے جو پیشن گوئی بتائی جاتی ہے کہ ان کی والدہ کو جب بشارت دی گئی تھی تو یہ لکھا ہے کہ اسرائیل کے گھرانوں کی حکومت کرے گا. کس پہ حکومت کرے گا؟ باہر نہیں, اسرائیل کے گھرانوں پہ حکومت کرے گا. لوکا باب 1 میں لکھا ہے. پھر مسیح مستقبل کی پیشن گوئی کرتے ہوئے اپنے حواریوں سے پتہ کیا فرما رہے ہیں؟ تم 12 تختوں پہ بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے. بھائی آپ لوگ پاکستان سے اسرائیل کے در چلے گئے, وہ مذہب ہی ادھر سے باہر نہیں نکلتا. آپ لوگوں نے اٹھا کے کسی کا مذہب اٹھایا ہے اور اوڑھ لیا ہے اور ہم سے آگے بحث کر رہے ہو, یونیورسل ریلیجن سے بحث کر رہے ہو کہ ہم علاقائی مذہب کو چھوڑ کے آپ لوگوں کے پیچھے کیوں آئیں. آپ کی اپنی بائبل کہہ رہی ہے یہ علاقائی مذہب ہے, یعنی لمیٹڈ ٹو اسرائیل. بنی اسرائیل کو اب بڑی انٹرسٹنگ ہے, بہت محنت کی ہے. بنی اسرائیل کو عظیم و شان فتح حاصل ہوئی تھی, ایک جسے تاریخ اور بائبل نے کبھی بنی اسرائیل کی فتح کاؤنٹ ہی نہیں کیا ہے. کون سی؟ نو ون نو, کہاں نوز ایوری ون نوز, مگر اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا ہے. وہ تھی مصر کی فتح. جب مصر کے پہلوٹوں کو مارا گیا, فرعون اپنی فوج سمیت جو ہے نا سمندر میں غرق ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے دعا نہیں کی کہ اللہ یہ تو تم نے ہمیں دینی تھی زمین, ہمیں یہاں سے نکلنے کا حکم دے رہا ہے. دعا ہی نہیں کی موسیٰ علیہ السلام نے. اس کا مطلب وہ یہ جانتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا ہی نہیں کی. اللہ نے کہا جاؤ ادھر سے نکلو, وہ ادھر سے پہلے کہیں نہیں رکنا. وہ ٹکڑا جو اسرائیل کا ہے ادھر ہی وہی آپ لوگوں کو دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, بنی اسرائیل پہ یہ جو ہے نا یہ بھید آشکار ہوا کہ خدا نے 400 سال یہ غلام رہے. اس دوران بنی اسرائیل کے جو ابراہیم کے جو عہد کے جو جتنی بھی زمینیں تھیں وہ خدا بانٹ چکا تھا. ڈو یو نو دیٹ؟ استثنا میں 2 باب میں اس کا ذکر ہے. کیسے؟ ٹھیک ہے, بنی اسرائیل کے بھید یہ آشکار ہوئے کہ میں خدا نے جن میں کہ خدا نے ملکوں کے بٹوارے کر دیے, ان کو ٹاسک دیا کہ وہ کونے والا جو پلاٹ ہے وہ آپ کے لیے مختص ہے, کسی بھی طرح وہاں پہنچو. ٹھیک ہے, یہ نشانات توریت میں ملتے ہیں. استثنا 2 باب کی ورس نمبر 5 کھولیں. بنی اسرائیل کو تنبیہ کی گئی تھی. کیا تنبیہ تھی؟ دس از ناٹ اے یونیورسل ریلیجن. آپ کو یہاں سے ثابت ہوگا. اس کے بعد تو آج آپ کو توبہ کر لینی چاہیے یار, ان کے ہمیں پیچھے ہی نہیں لگنا. ٹھیک ہے, لکھا ہے کہ ان کو مت چھیڑنا. جس علاقے میں وہ گئے تھے 5 ورس میں لکھا ہے کہ اس علاقے کو مت چھوڑنا کیونکہ ان کے اندر پاؤں رکھنے کی جگہ بھی تمہیں نہیں دوں گا. خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ اس علاقے میں پاؤں رکھنے کی جگہ ہوتی ہے نا, یہ بھی تمہیں نہیں دوں گا. کس کے وعدے کی سرزمین تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کے وعدے کی سرزمین تھی. ٹھیک ہے, کہ اس کے میں جو نا اتنے پاؤں رکھنے کی جگہ ہوتی ہے نا, وہ بھی نہیں دوں گا. اور کوہ شہیر میں نے عیسو کو میراث میں دے رکھا ہے, جس کو ان لوگوں نے باہر نکال دیا نا, اسی کا نشان لے گا نا. ملاوٹ ایسی, دودھ میں پانی ملا ہوا ہے, اب اس کو الگ کرو بیٹھ کے.
پڑھنا پڑتا ہے بہت. ٹھیک ہے, کیا بولا بھائی؟ پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, یعنی عیسو کی میراث کی جگہ, مطلب خدا نے ان کو عہد میں شامل رکھا ہے, یہودیوں نے نکال دیا باتوں باتوں میں. ٹھیک ہے, بنی اسرائیل, اس سے ایک اہم بات مجھے ایک یاد آ گئی, یہ یہودیوں کی تحریفیں دیکھیں اور اس کا آ کے جواب دیں. ہم نے خداوند سے خبر سنی اور قوموں کے درمیان ایلچی یہ پیغام لے گیا کہ چلو اس پہ حملہ کریں. خداوند خدا ادوم کہتے ہیں بنی عیسو کو, کی بابت یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں نے تجھے قوموں کے درمیان حقیر کیا ہے. یہ ہیں تحریفی آیات. حقائق کیا ہیں؟ ان کو میراث دیے, اس کے پاؤں رکھنے کی جگہ بھی خدا کسی کو نہیں دے رہا. ٹھیک ہے, اور یہاں لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے اگر تو عقاب کی مانند بلند پرواز اور ستاروں پہ اپنا آشیانہ بنائے تو بھی میں تجھے وہاں سے نیچے اتاروں گا. اگر تیرے گھر میں چور آئیں یا رات کو ڈاکو گھس آئیں تو کیا وہ حسب خواہش ہی نہ لیں گے؟ اگر انگور توڑنے والے تیرے پاس آئیں تو کیا کچھ دانے باقی نہ چھوڑیں گے؟ یسوع مکامال کے ساتھ ڈھونڈ نکالا, اس کی پوشیدہ خزانوں کو کیسے تلاشی کی. تیرے سب حمایتیوں نے تیرے سرحد تک ہانک دیا ہے. ان لوگوں نے جو تجھ سے میل رکھتے ہیں تجھے فریب دیا اور مغلوب کیا. انہوں نے جو تیری روٹی کھاتے ہیں تیرے نیچے جال بچھایا, اس میں ذرہ دانائی نہیں. خداوند فرماتا ہے کہ میں اس روز ادوم سے داناؤں اور عقل مندوں کی کوہستانی عیسو سے نابود کر دوں گا. ہونا کیا چاہیے تھا؟ بنی ادوم عیسو کی اولاد کو برباد ہو جانا چاہیے تھا. ہوا کیا؟ اس کے کم از کم 700-800 سال مسیح بنی اسرائیل کا چشم و چراغ, ہاتھ پاؤں بندھا ہوا, اس کی اولاد کے سامنے کھڑا ہوا. یہ حقیقت ہوئی. ٹھیک ہے, واپس آتے ہیں. اسی طرح اسی باب میں استثنا 2 میں بنی لوط کا بھی ذکر ہے کہ خدا نے ان کے متعلق فرمایا کہ ان کی زمین کا حصہ بھی تجھے کوئی ملکیت کے طور پہ نہیں دوں گا. جو ان کے نام لکھا تھا کہ اس کا بھی ٹکڑا تمہیں نہیں دوں گا. بنی اسرائیل کو بار بار تنبیہ کیا. یہ باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ عہد خالصتاً ابدی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا, اور یہ زمینیں ان کے بیٹوں اور بھائی کو میراث میں بانٹی گئیں. اب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اس کے علاوہ دوسری بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ خدا کی وحی کی صورت ان کے ساتھ کمیونیکیشن بھی تھی. تبھی تو جس طرح سے خدا لیڈ کر کے ان کو کنعان پہنچا رہا ہے, اس طرح سے باقی بیٹوں اور دوسروں کو بھی لیڈ کیا گیا ہے, اور ادھر ان کو فکس کیا کہ بھائی یہ زمینیں تم لوگوں نے, خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو دے رکھی ہیں. ٹھیک ہے, اس کی ایک اور گواہی بنی کتورا کی میراث والے علاقے میں یترو نامی ایک آدمی جس کو کاہن بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے, مدائن کے علاقے میں ایک کاہن, خدا نے توریت میں کاہن کی تصدیق کر دی ہے. کہاں پہ؟ مدائن کے علاقے میں, آؤٹ آف اسرائیل. ٹھیک ہے, جن کو ہم لوگ حضرت شعیب علیہ السلام جانتے ہیں. اب بتائیں ان کو کاہن کہا گیا ہے, کسی نہ کسی شریعت کے طور پہ تو کہانت کا کرتے ہوں گے نا وہ. ٹھیک ہے, وہی بھی آتی ہوگی. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں اصل پہلوٹے کی طرف. اصل جو پہلوٹا ہے, ٹھیک ہے, پہلوٹا ہونے کے سبب میراث کا سب سے بڑا حصہ اس کو ملنا تھا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان والا کون سی آیت ہے سر, کہ ہم نے سب سے پہلا گھر ببکۃ المبارکہ جو ہے نا خانہ کعبہ کو بنایا تھا. استثنا 21 باب کی 15 سے 17 آیت دی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ایک گھر بنایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے, جسے روحانی ترکہ سمجھ سکتے ہیں ان کا, وہ بھی ان کے نام کیا. 21 باب کی 15 آیت ذرا سنیں. اگر کسی مرد کی 2 بیویاں ہوں, ایک محبوبہ دوسری غیر محبوبہ, محبوبہ اور غیر محبوبہ دونوں سے لڑکے ہوں, پہلوٹا بیٹا غیر محبوبہ سے ہو, تو جب وہ اپنے بیٹوں کو اپنے مال کا وارث بنائے تو وہ محبوبہ کے بیٹے کو غیر محبوبہ کے بیٹے پر جو فی الحقیقت پہلوٹا ہے فوقیت دے پہلوٹا نہ ٹھہرائے, بلکہ وہ غیر محبوبہ کے بیٹے کو اپنے سب مال کا دگنا حصہ دے گا. یہ نہیں دیکھو تمہارے کون سا پسند ہے, کون سی والی بیوی کا بیٹا پسند ہے, یہ نہیں دیکھنا ہے. جو اصل پہلوٹا ہے اس کو دگنا مال دینا ہے. یسایہ 60 کی 7 آیت کھولیں. یسایہ 60 میں 7 آیت میں اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں کا ذکر ہے. سنیے گا, بڑا انٹرسٹنگ. خدا کیدار ان کے بیٹے کا نام ہے, اور ان کے بیٹوں کے نام پہ پھر علاقے بنائے گئے تھے. کیدار کی سب بھیڑیں تیرے پاس جمع ہوں گی. اچھا, یہاں ذکر ہے کہ جو ہے
اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے نا یہ سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ دیکھیں وہ ان کی ہیکل کی خدمت گزاری کرتے تھے، وہ آ کے وہ کرتے تھے۔ میرا ان سے سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ کیدار کی سب بھیڑیں تیرے پاس جمع ہوں گی، نبایوت کے مینڈھے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے، وہ میرے مذبح پر مقبول ہوں گے اور میں اپنے شوکت کے گھر کو جلال بخشوں گا۔ یہ کون ہے جو بادل پر اڑے آ رہے ہیں؟ آپ ہمیں یہ ثابت کر کے دکھا دیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو ہے نا کبھی ہیکل میں قربانیاں کرنے آئی ہو۔ یسایہ 42 میں بیابان اور اس کی بستیاں، کیدار کے آباد گاؤں اپنی آواز بلند کریں۔ کون سے آباد گاؤں؟ کیدار۔ کیدار جو ہے نقشے میں ابراہیم علیہ السلام کی جتنی بھی اولادیں تھیں وہاں یہ بتایا گیا کہ سردار ہوں گے، ان کے جتنے بھی بیٹے ہیں ان کے ناموں سے جو بھی علاقے بنائے گئے ہیں، حویلاں، کیدار، یہ سارے کے سارے سعودی عرب کے جتنا بھی عربین پیننسولا ہے نا، جس کے اندر یمن، قطر اور یہ جتنے بھی عرب علاقے آتے ہیں یہ سب اس کے اندر آتے ہیں۔ میں اسی لیے چاہ رہا تھا کہ مجھے جو ہے نا وہ ایٹلس اگر لا کے دکھا دے تو میں آپ کو دکھاتا کہ کیدار ہے کس جگہ، عرب میں، مدائن کے برابر میں۔ لکھا ہے کیدار کے آباد گاؤں اپنی آواز بلند کریں، سلا کے بسنے والے گیت گائیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر سے للکاریں۔ خداوند بہادر کی مانند نکلے گا، وہ جنگی مرد کی مانند غیرت دکھلائے گا، وہ نعرہ مارے گا، ہاں وہ للکارے گا، وہ اپنے دشمن پہ غالب آئے گا۔ کون؟ کیدار کے آباد گاؤں میں ایک بندہ آنا ہے، وہاں ایک نئی شریعت آنی ہے، نیا گیت گاؤ، ٹھیک ہے؟ وہ اندھوں کو راہ دکھلائے گا، وہ راہ دکھلائے گا جسے وہ نہیں جانتے تھے، وہ میں خدا کہہ رہا ہے کہ میں لے جاؤں گا، میں ان کو ان راستوں پہ جن سے وہ آگاہ نہیں تھے لے چلوں گا، میں ان کے آگے تاریکی کو روشنی اور اونچی نیچی جگہوں کو ہموار کر دوں گا، میں ان سے یہ سلوک کروں گا اور ان کو ترک نہ کروں گا۔ جو کھودی ہوئی مورتوں پہ بھروسہ کرتے تھے، کھودی ہوئی مورتوں پہ بھروسہ کرتے اور ڈالے ہوئے بتوں سے کہتے تھے کہ تم ہمارے معبود ہو، وہ پیچھے ہٹیں گے اور بہت شرمندہ ہوں گے۔ یہ مجھے یسایہ نبی کے بعد کیدار کے علاقے میں یہ مجھے نبی دکھا دیں کہ جس بت پرست تھے اور انہوں نے اپنے بت پرستی سے توبہ کی، اپنے علاقے سے جو ہے نا اپنے اس پہ قوم کے اوپر وہ غالب بھی آئے۔ جی یہ اسلامی اسکالر تھے عدنان خادم سلنگی صاحب، اور ابھی وقت ہے ریبرٹلز کا، تو میں دعوت دوں گا سیمسن صاحب کو کہ وہ آ کے ریبرٹل پیش کریں۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ ہمیں کوئی بتائیں گے اسلام سے متعلق، بائبل کی ساری باتیں انٹرسٹنگ ہیں، اگر اسلام میں انٹرسٹنگ ہوتی تو وہ آپ بتاتے ہمیں۔ تحریف میں بات ہو رہی تھی جی کہ ہمیں اسلام کی ضرورت بتانی ہے، یہ ہمیں تحریف ہر مرتبہ جس مناظرے میں بھی دیکھ لیں، اگر ان کو اللہ کے فضائل بھی یعنی کہ ان کی صفات پر بھی بات کرنی ہو، یہ بائبل کی تحریف اس میں ضرور بتائیں گے۔ کتابوں کی دکان پر جو ملتا ہے وہ لے لو، ٹھیک ہے؟ اس سے اسلام کی ضرورت ثابت ہوتی ہے کہ ہم جو کرسچن اگر کتابوں کی، اگر ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، آپ سے بھی تو خرید کر لیتے ہیں، تو اس پر فتویٰ نہیں ہے کہ یہ نہ پوچھو، دینی امتیاز سے کچھ بھی نہ پوچھو، آپ پیسے دو، اپنی چیز لو، آپ کھا سکتے ہیں، اس میں کیا بری بات ہے؟ اب آپ یہاں سے باہر جاتے ہیں تو وہاں آپ کو ان کی قوموں کے رولز جو ہے فالو کرنے پڑتے ہیں، وہاں پر آپ اپنے ذبح تو نہیں کر سکتے، تو وہاں پر اس بات کی اجازت ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اگر وہاں پر آپ کو یہ چیزیں میسر نہیں ہیں تو آپ قصابوں کی دکان پر جو ملتا ہے لے کر کھا سکتے ہیں، اس سے کوئی اسلام کی ضرورت تو نہیں آ جاتی۔ یہ بھی جی باتیں کر کے گئے ہیں جی۔ عبرانیوں 6 باب کی 10 آیت میں کیا لکھا تھا جی، وہ بھی دیکھ۔ اچھا یہ یہودی روز قیامت کے منکر تھے، اور مریم و مارتھا کیا کہہ رہی تھی جی؟ میرا بھائی قیامت کے روز جی اٹھے گا۔ اچھا دانیل کا حوالہ دیا، اور وہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک روز ہے جس دن مردے زندہ ہو جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے، کچھ بدی کے تعلق کے لیے، جنہوں نے بدی کی ہے وہ سزا پائیں گے، اور جنہوں نے نیکی کی۔ اچھا یہاں پہ لکھا ہے جی عبرانیوں 6:10 میں، اس لیے کہ خدا بے انصاف نہیں جو تمہارے کام اور اس محبت کو بھول جائے جو تم نے اس کے نام کے واسطے اس طرح ظاہری کے مقدسوں کی خدمت کی اور کر رہے ہو۔ اس میں تو کچھ بھی ایسا نہیں لکھا ہوا، آپ نے حوالہ دیا۔ اچھا اہل توریت کے نزدیک جنت اور دوزخ پر دوزخ کے بعد کوئی ہے ہی نہیں، یہ بدعت ہے۔ بھئی یسوع مسیح جنت اور دوزخ کی بات کر رہے ہیں، وہ کیسے بدعت ہوگی؟ وہ ایک فرقہ تھا صدوقی، وہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ آپ میں ایک فرقہ ہے
جو ہے حضرت مسیح کی وفات پر بھی ایمان رکھتا ہے، تو ایسے بھی تو آپ میں بھی ہیں، آپ کو کیا ضرورت پیش ہے؟ اچھا شیطان کو کیا سزا ملے گی؟ وہاں پہ لکھا ہوا ہے شیطان پیٹ کے بعد رینگے گا، اور یہ آپ کو اس کی سمجھ نہیں ہے، کیونکہ جو تورات ہے وہ اس طریقے سے اس کی جو زبان ہے وہ شاعرانہ ہے بھائی، اور یہاں پر کہا گیا ہے کہ تو ذلیل و خوار ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے، اور زمین تیرے سبب سے لانتی ہوگی، مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین کی کوئی شکل و صورت بدل گئی تھی یا وہ سرکل سے وہ کوئی چکور چیز بن گئی تھی، ایسا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ انسان کی وجہ سے جو اس پہ قتل و غارت ہوں گے اس کی وجہ سے زمین لانتی ہو جائے گی۔ آپ کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی، آپ بائبل پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا کہہ رہے ہیں جی ابلیس شیطان خدا کا تابع رہتا ہے، تو بھائی ہر مخلوق جو ہے اس کی تابع ہے، اور ابلیس بھی جب خدا اس کو کوئی حکم دے تو کیا نہیں مانے گا؟ آپ میں نہیں مانتا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اچھا انسان کے بنانے کا مقصد یہ سایہ نبی کے صحیفہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ تم کو خدا نے پرستش کے لیے پیدا کیا اور اپنی عبادت کے لیے۔ اعمال میں جی مصلوبیت جو ہے نا، اعمال کی کتاب دو ذرا انہوں نے بڑے حوالے دیے ہیں، اس میں دکھاؤ ذرا، میں ان کو ذرا بتائیں اعمال میں لکھا گیا۔ ہمیں جی آمین ہے، آپ نے یہاں سے نبی ثابت کر دیا، ہم نے مان لیا۔ جی یہاں سے کہتے ہیں کہ وہ آسمان میں اس وقت وقت تک رہے جب تک سب چیزیں۔ اب یہ پورا ذرا پڑھیں یہاں سے۔ اے اسرائیلیو یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری کی ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے، چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو جب وہ خدا کی مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرح لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا۔ اسی خطبے سے یہ اپنا نبی ثابت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مصلوبیت بھی اسی میں پائی جاتی ہے، اسی خطبے میں، وہ ان کو تسلیم نہیں ہوگی۔ بھائی یہ غلط ہے، جتنی باتیں یہاں پر لکھی ہیں نا، جہاں پر میں کہہ رہا ہوں جی وہ نبی جو ہے نا یہاں سے وارد ہوتا ہے وہ میں مانوں گا۔ یہ مصلوبیت جو کہی ہے یہ پطرس نے غلط کی ہے، ہمارے نبی کی پیش گوئی جو ہے نا وہ درست ہو گئی ہے۔ اچھا انہوں نے کہا جی تم کو کیا ملے گا؟ اچھا پڑھیں جی پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب اور اس کی 2 آیت میں دیکھیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تم دنیا کا انصاف کرو گے، پطرس کہتا ہے کہ تم فرشتوں کا انصاف کرو گے۔ تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں کچھ چاہیے نہیں، ہم خدا کی پیروی اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں کچھ چاہیے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ پرستش کے لائق ہے۔ اچھا آپ پورے مقدمے میں یسوع کے فضائل ہی بتاتے رہے ہمیں، آپ نے بتانا تھا اسلام کی کیا ضرورت ہے، ہمیں اسلام کیوں چاہیے، یا ہم اس میں کیا آپ ہمیں حضرت یسوع کے فضائل ہم وہ لکھے ہوئے ہیں تو اسی لیے ہے نا کہ وہ اس کی ضرورت تھی۔ بائبل کی ساری باتیں انٹرسٹنگ ہیں، آپ پھر آگے کہیں یہ بات بہت انٹرسٹنگ ہے، آپ ساری بائبل پڑھیں، سبھی وہ انٹرسٹنگ ہے اگر آپ سمجھ کے پڑھیں۔ اچھا پہلوٹا ہونے کے سبب سب سے بڑا یہ تھا کہ پہلوٹے کو مانا جاتا تھا جی بڑا حصہ ملے گا، اور اس کے لیے انہوں نے کیا 21 باب کی 15 آیت استثنا کی دی تھی، یہ ذرا پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہے 21 باب کی 15 آیت میں دیکھ لیتے ہیں جی۔ اگر کسی مرد کی 2 بیویاں ہوں اور ایک محبوبہ اور دوسری غیر محبوبہ ہو، اور محبوبہ اور غیر محبوبہ دونوں سے لڑکے ہوں، اور پہلا بیٹا غیر محبوبہ سے ہو، یہاں پہ کہاں لکھا ہے جی اگر ایک مرد کی 1 بیوی اور 1 لونڈی ہو؟ یہاں پہ تو ایسا کچھ نہیں لکھا۔ ہمیں تو یہ اعتراض ہے، آپ اسے 2 بیویوں والے معاملے پہ لے گئے، تو بیویوں سے بھائی ہمیں کوئی مطلب نہیں کہ اگر اس کی کوئی غیر محبوبہ بھی اس کی بیوی ہے اور اس سے پہلوٹا بیٹا ہوگا تو اسے حق ملے گا۔ اچھا آپ نے کہا جی بی بی ہاجرہ کا جو اسماعیل ہے وہ پہلوٹا ہے، آپ کو جو لوزی قوانین ہیں جو اس وقت رائج تھے اس کو سمجھنا چاہیے۔ جو الولد ہوتی تھی لونڈی، اس سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی، اگر مالکہ جس کی وہ لونڈی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وہ لونڈی ہے، اگر وہ اس اولاد کو قبول کرے تب وہ اس کا بیٹا ٹھہرتا تھا۔ اور آپ دیکھیں بی بی سارہ نے جی شریعت کا حوالہ، حضرت بی بی سارہ نے ان کو قبول ہی نہیں کیا اور وہ ان کی نافرمانی کر رہی تھی۔
سوال یہ ہے کہ آپ شریعت کا بات بتا رہے ہیں نا، تو شریعت کی بات ہی بتا رہے ہیں. کیا چیز؟ کیا چیز؟ آپ نہیں جو بتا رہے ہیں انہیں ولد کا بچہ جو ہے وہ قبول کرے تو پھر تو اس وقت کے قوانین ہی یہی تھے. قوانین نہیں، شریعت اچھا مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. ہاں بعد میں اپنے ریبرٹل میں آ کے کہیں جی میں نے نہیں دیا. میرا ٹائم روک دو جی، ذرا شور کر لیں وہ. اچھا یہ ابھی اتنے زیادہ انہوں نے جی باتیں کی ہیں اور یہ ساری باتیں صحیح ہیں. یہ ساری باتیں صحیح ہیں جتنی انہوں نے بائبل سے کی ہیں. اس کے علاوہ جتنی بائبل ہے نا اس سب میں تحریف ہوئی ہے. جہاں جہاں ان کے نبی کی بات آئے گی وہ باتیں سب ٹھیک ہوں گی، باقی ساری باتیں جو ہے نا انکار ہو جائے گا. اچھا اور کیا تھا جی ان کے وہ نبی میں ایمان لایا. یوحنا کی خاموشی. یوحنا نے کیوں نہیں کہا کہ یہ جی آپ نے جو جواب دیا میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. بھائی وہ مطمئن تھے تو اسی لیے انہوں نے کوئی دوسرا سوال نہیں کیا. اگر مطمئن نہ ہوتے تو پھر سے بھیجتے ان کو، جاؤ اس سے پوچھ کے آؤ. اچھا سیمویل موسیٰ کی پیروی جو ہے پیروی اگر کوئی کرے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا رسول اللہ کے زمانہ میں. یہ ایک عجیب بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک نبی جو ہے وہ غلط ہے اور دوسرا نبی صحیح ہوگا. اس کی موجودگی میں اگر کوئی دوسرا بھی آئے تو وہ نہیں مانا جائے گا. یوحنا کے متعلق جو خاموشی ہے اس کا ڈائریکٹ تعلق یہی تھا کہ وہ جو ہے نا کنگ مسایہ کا انتظار کر رہا تھا اور یہاں پر جو مسایہ تھا وہ خادم مسایہ ہو کر آیا تھا. اچھا فارکلید پر انہوں نے بات کی کہ جی وہ روح حق آئے گا، روح حق آئے گا. آپ سے جب سوال کیا گیا تھا جی روح کے متعلق بتائیں تو آپ نے کہا جی روح تو اللہ کی طرف سے ایک امر ہے اور روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی. پھر یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، اس کو بھی مانیں تو کہیں کہ رسول اللہ میں گوشت اور ہڈی نہیں تھی. اور پھر روح کے متعلق اور بھی بتایا گیا ہے کہ روح حق جو ہے وہ شاگردوں کے لیے تھا. ان کے زمانہ میں ان کو باتیں بتانی تھی، نہ کہ وہ 600 سال بعد آ کر وہ کہے گا کہ میں روح حق ہوں. اچھا انہوں نے کہا جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کا ذکر توریت میں اور اپنی کتابوں میں پاتے ہیں. اب کہاں پاتے ہیں یہ نہیں انہوں نے بتایا، بس یہ دعویٰ کر دیتے ہیں. اور بعد کا کام جو ہے نا میرے بھائی کا ہوتا ہے یا ان جیسے جو دوسرے لوگ ہیں وہ آگے بتاتے ہیں کہ یہ پیش گوئی اللہ سے رہ گئی تھی، انہوں نے پیش نہیں کی، اس لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ پیش گوئیاں اصل میں ہیں کیا. اور پتہ نہیں کون کون سے وہ ایک ٹائم دیکھ لیں، اگر ختم ہو گیا تو میں چلا جاتا ہوں. اچھا 5 منٹ ہیں، ابھی تو بہت زیادہ ہے. 7 منٹ ہیں. تھینک یو ویری مچ. اچھا جی وعدے کی سرزمین جو ہے کنعان ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو خدا نے جو بھی دی، تھوڑا دیا زیادہ دیا، وہ خدا کی طرف سے نعمت ہے، اس کو ویسے ہی قبول کیا جائے گا. کہ آپ کو اس پر بھی اعتراض ہے کہ ان کو جو ہے نا بڑا ملک دیا جائے گا، وہاں سے خدا کی بادشاہی کا کام شروع ہونا تھا. اچھا اسماعیل کو نکالا، اسی طرح یعقوب کے جو 4 بیٹے ہیں ان کو بھی قبیلوں کو بھی نکال دو. میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اس وقت کے قوانین جو تھے اس کے مطابق جو اگر مالکہ جو ہے اس لونڈی سے جو اولاد پیدا کروا رہی ہے اس کو قبول کرے تو وہ بیٹا ہے، تو اس کی طرف سے احتجاج نہیں ہے لونڈی کی، اس لیے یہ 4 بیٹے جو ہیں اس میں شامل ہیں بنی اسرائیل میں. اچھا دکھائیں جی وہ نبی بھی دیکھیں کہ یسوع مسیح نے کب دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہوں یا نہیں ہوں. یہ یسوع مسیح بار بار کہتے تھے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت انبیاء کے صحائف میں میرے بارے میں لکھی ہوئی ہیں وہ سب پوری ہوں گی. اچھا اب یوحنا کی انجیل میں جائیں، اس میں ایک سامری خاتون کے ساتھ جو یسوع مسیح نے باتیں کی، تو سامری لوگ آپ کی اطلاع کے لیے عرض صرف توریت کو مانتے تھے. اور توریت میں مسیح کی کون سی پیش گوئی تھی جو وہ عورت اس سے اسے کہہ رہی تھی کہ جب کرسطس آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا. وہاں پر وہ نبی جو ہے وہی مسیح ہے، وہ جو نبی آنے والا ہے وہ ایکچولی مسیح ہوگا. اور یہی اس طرف اشارہ کرتے ہوئے مسیح نے کہا کہ میں جو تجھ سے باتیں کر رہا ہوں وہی ہوں. اور لوگ مسیح کے یسوع مسیح کا دعویٰ تو مسیح ہونے کا تھا. اچھا یوحنا 7:40 دیکھیں، وہاں پر لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں اگر مسیح وہ نبی نہیں ہونے والا تھا تو لوگ اس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے تھے کہ
بس بھیڑ میں سے بعض نے یہ باتیں سن کر کہا بے شک یہی وہ نبی ہے. ٹھیک ہے. اور 17 کی 19 بھی دیکھیں, یہاں پہ بھی وہی بات کہ وہ نبی جو دنیا میں آنے والا تھا یہی ہے. اونچی بتا دیں کوئی بات نہیں. اور ان کی خاطر میں اپنے آپ کو مقدس کرتا ہوں تاکہ وہ سچائی کے وسیلہ سے مقدس کیے جائیں. ٹھیک ہے. 17 کی 9 میں یہ ساری باتیں جو ہیں مسیح خداوند, اسی لیے بار بار کرتا ہوں, خرسطس جو ہے وہی وہ نبی ہوگا جس کا ذکر 18:18 میں کیا گیا ہے. استثنا 18:18 کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا خرسطس والا حوالہ کیا ہے؟ یہ میں نے یوحنا 4 کی بات نہیں کی آپ کو. 4 باب میں وہ خاتون کے ساتھ جو کنورسیشن ہے سامری خاتون کے ساتھ. اچھا, خرسطس کے بارے میں توریت میں کہیں پہ بھی وہ یعنی کہ اس طریقے سے نہیں, مسیح کا ہی ذکر ہے. استثنا 18:18 کا حوالہ دیا جی کہ اس سے مطلب مراد یہی ہے کہ اسلام کی ضرورت تھی. میں نے آپ کا مناظرہ ہے نیڈ آف اسلام. آپ کر رہے ہیں جی رسول اللہ نبی ہیں یا نہیں ہیں, یہ الگ ٹاپک ہے. آپ نے بتانا تھا نیڈ آف اسلام کیا ہے, کیا ضرورت ہے کہ ہمیں اسلام کی جو پیروی کرنی تھی یا نئے احکامات کی ضرورت تھی. آپ نے صرف جی تحریف ہوگی اس لیے جو ہے قرآن مجید کو نازل کیا گیا. قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے. قرآن مجید میں تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ یہ اس لیے نازل کیا گیا کیونکہ پچھلی کتابوں میں تحریف ہو گئی تھی. اچھا, 2 طرح کی تحریف ہے, تحریف لفظی ہوئی تھی, تحریف معنوی ہوئی تھی, یہ بھی ہمیں بتائیں. اور اچھا اب یہ آگے کہیں دونوں طرح کی ہو گئی تھی. یہ اس طرح بھی کرتے ہیں قرآن مجید میں. یہ میرا مقدمہ دکھاؤ قرآن مجید کا. جی 2 منٹ بھائی جی, 2 منٹ برداشت کر لیں. میں نے آپ کو اتنے زیادہ منٹ دیے. نہیں تھینک یو. جی اچھا, قرآن مجید کا کہیں پہ بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ تحریف ہوگی تھی اس لیے آیا. اب مجھے آیت یاد نہیں ہے, اگر کہیں تو میں وہ تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رسول اللہ کو ایک آیت ہے اس میں یہ کہا گیا کہ پہلے 2 گروہ جو ہے کتابیں پڑھ رہے تھے, کہیں تم ایسا بھی اب تمہارے پاس بھی ایک کتاب آ گئی ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کتاب نہیں ہے. تو وہ کیونکہ 2 گروہ جو پچھلے تھے نا وہ مسیحی اور یہودی, ان کے ضد میں اگر یہ آپ کے پاس کتاب آ گئی ہے تو بھائی ہم کیا کریں, ہمیں اس سے اعتراض ہی نہیں ہے. ہمیں آپ نے بتانا ہے نیڈ آف اسلام کیا ہے. آپ سارے قرآن جانتے ہیں, مجھے لگتا نہیں مجھے آیت بولنے کی ضرورت ہے کہ آپ سے پہلے جو ہے آپ سے پہلے 2 گروہ جو ہے ان کی کتاب رکھتے تھے. کہیں آپ ایسا نہ کہیں کہ اچھا میرے پاس کتنے منٹ ہے سر؟ 1 منٹ ہے, وہ آپ کو دیا. اوکے تھینک یو. جی بہت شکریہ سیمسن صاحب. یہ تھے علامہ سیمسن صاحب. اور ابھی میں دعوت دیتا ہوں ریبرٹلس کے لیے مسلم اسکالر عدنان خادم سلنگی صاحب کو. سر ابھی تو میں نے بول دیا. نہیں, میں طالب علم ہوں اور اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا خاور رشید بٹ صاحب. مسخرہ پن ہی ہوا. ٹھیک ہے, قرآن کریم میں آیت ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے. آپ کے اپنے گھر کے اندر جب گواہیاں موجود ہیں تو ہم اپنی قرآن سے کیا بیٹھ کے ثابت کریں؟ آپ کی بائبل سوسائٹی کہتی ہے میں ابھی 10 کتابوں کے نام لکھوں گا, آپ کو ان کے آتھرز کے نام ہی نہیں پتہ ہوں گے. جانی اور مانی حقیقت کہ آپ لوگوں کی کتاب عام لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں, الہام ہے ہی نہیں زیادہ تر. ٹھیک ہے بھائی, میں ابھی پھر میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو قرآن کریم سے اب کوئی جواب نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, پہلے شاید دیتا, اب نہیں دوں گا. اس کی وجہ ہے کیونکہ قرآن یہ آپ کے لیے دلیل نہیں ہے, ابھی آپ نے اس کو قبول ہی نہیں کیا. کتاب ہے آپ کے لیے حجت کون سی؟ جس کو آپ اتھینٹک مانتے ہو.
میں آپ کو نشاندہی کر کر کے بتا رہا تھا بھائی یہ تحریف ہے، یہ تحریف ہے، یہ تحریف ہے. آپ کو کیا کرنا تھا؟ اس کو پاکیزہ بتانا تھا، شیشے کی طرح پاک صاف ہے، اس کے اندر کوئی تحریف نہیں. یار آپ کو غلط فہمی ہے، یہ ٹھیک ہے. آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اعمال میں کہ ضرور ہے کہ وہ تب تک آسمان ہے. میری یہ دلیل نہیں ہے بھائی، میں یہ پڑھ کے ایمان نہیں لایا ہوں. میرا مسلمان ہونا اعمال کی یہ کون سے 3 باب کی 21 سے 26 آیت نہیں ہے. میں آپ کو آپ کے ایمان کے مطابق جواب دے رہا ہوں. ٹھیک ہے بھائی، وہ کتاب جو آپ کے لیے حجت ہے. آپ پہلے ان کو تسلیم کر لیں یا ان کو رد کر لیں، تو پھر آپ کو جو ہے نا قرآن کریم پہ جب آپ ایمان لائیں گے تو پھر بیٹھ کے بات کر لیں گے. ٹھیک ہے، میں تو آپ کو ایک گیٹ وے دے رہا ہوں، ایک راستہ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے بھائی. اب وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ نبی تب آئے گا جب جو ہے نا مسیح علیہ السلام کی رفع آسمانی ہو چکی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا وہی والی بات ہے کہ انٹرسٹنگ باتوں پہ انہوں نے طنز کیا. اتنے سارے بھنڈ آپ کی بائبل میں مارے ہوئے ہیں، ہم کیا کریں بھائی، کیا جواب دیں اس کا. انہوں نے کہا کہ بڑی پیسے ہیں، کچھ بھی اٹھاؤ اور کھا لو. پولوس کہہ رہا ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ دکان پہ کیا بک رہا ہے. کیا کہا انہوں نے؟ یہ نہیں کہا کہ جتنے بھی پیسے ہوں اس حساب سے چیز خریدو اور کھا لو، یہ نہیں بولا. انہوں نے بولا یہ نہ دیکھو کہ کیا بک رہا ہے، جو بھی ملے کھا لو. قرآن کریم کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ جو آپ کے راہبوں نے جو آپ لوگوں کے حرام چیزیں حلال اور حلال چیزیں حرام کر دی تھیں، یہ نبی آپ کی وہ کریکشن کرنے آیا ہے. ٹھیک ہے بھائی. اچھا میں اس وقت جو انہوں نے مجھے پڑھنے نہیں دیا وہ بڑی خاص بات تھی. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بتایا گیا کہ 12 قبیلے ہوں گے اور 12 کے 12 سردار ہوں گے اور 12 کے 12 لوگوں کے ناموں پہ علاقے مختص ہوں گے. کتنے بھائی؟ آپ کی توریت خود کہہ رہی ہے، آپ کے یہودیوں نے جتنی بھی اس کے اندر تحریف کر دی، حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ جیسا پہلوٹے کا حق بتایا گیا ہے ویسا ان کو ملا نہیں ہے، ان کو ملا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کا شاید کوئی 50 سالہ دور، اتنا چھوٹا سا خطہ ان لوگوں کو، باقی اس کے علاوہ پوری کی پوری ہزارہ سالہ ان کی زندگی غلامی کے اندر گزری ہے. جو علاقہ ان لوگوں کو دیا گیا تھا وہ تک ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے ان سے ناراض ہو کر ان سے کہا کہ چلو اب بھٹکتے رہو، نہیں دوں گا میں، 40 سال اور بھٹکو. جو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے احکامات کا مذاق اڑایا تھا. بھائی آپ وہاں پہ بات کر رہے تھے بھائی شیطان جو ہے نا پیٹ کے بل رینگے گا. بھائی وہاں پہ اسٹریٹ اوے سزا دی گئی ہے سانپ کو، اور سانپ یہ ایک تو حقیقت ہے بھائی پیٹ کے بل رینگتا ہے. ابلیس توریت کا اول تو عقیدہ ہے ہی نہیں. ایک آدمی ہے روز قیامت اس کو اٹھایا جاتا ہے، اور وہ تھا توریت والے زمانے کا آدمی. وہ آدمی ایک دم سے کھڑا ہوتا ہے، اس کو آ کے کہتے ہیں بھائی تمہارا ایسا کس بات کا ہے صاحب؟ بھائی میری کتاب میں تو لکھا ہوا ہی نہیں ہے. کہ تو شیطان؟ کون شیطان؟ کس شیطان کے راستے پہ؟ آپ مجھے وہ توریت والا آدمی اٹھ کے آیا ہے آپ کے پاس، آپ نے شیطان کا حوالہ دیا، وہ یسعیاہ کے باب میں جو ہے نا وہاں لکھا ہوا ہے. آپ نے بولا بھائی ابلیس خدا سے ٹاسک لے رہا ہے. ایوب کی کتاب میں خدا اس کو ٹاسک دے رہا ہے، اس کو صبح کا ستارہ کہہ رہا ہے. عہد عتیق میں صبح کا ستارہ کون ہے بھائی؟ جسے یہ ابلیس کہتے ہیں. اور عہد جدید کا صبح کا ستارہ کون ہے؟ یسوع. توبہ. ان کے پاس اتنے گڑمٹ ہے، کوئی کلیریفیکیشن نہیں ہے. ابھی میں پھر ان کو کہہ رہا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک، موسیٰ علیہ السلام سے کئی صدیاں بعد تک لوگوں کو نہ پتہ ہے کہ جی، آپ مجھے ثبوت لا کے دکھا دیں، نہ مر کے آپ لوگوں نے جی اٹھنا ہے. بھائی کوئی آپ لوگوں کا کوئی حساب کتاب ہوگا. ٹھیک ہے، کوئی شیطان بھی کوئی تصور رکھتا ہے. آپ ایک ایسے لوگوں کی کتابوں کے پیچھے چل پڑے ہیں جن کی تحریف واضح ہے. قرآن کی بات ہم بعد میں کریں گے، آپ ہمیں کہ ہمارے پاس آ جائیے گا. جب آپ پہلے یہاں سے کلیریفیکیشن لے لیں، اس کتاب کو پہلے کریں رد اور اس کو کریں منع کہ بھائی یہ جو بات کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے. جب تک یہ کتاب اتھینٹک ہے تب تک ہم دلیل اسی میں سے دیں گے. آپ کے لیے دلیل یہی کتاب ہے. ٹھیک ہے بھائی. اور جو آپ نے وہ اس وقت میں وہ صرف ایک حوالہ میں آپ کو، کیونکہ آپ نے بڑی تحقیرانہ انداز میں آپ نے وہ حوالہ دیا تھا، وہ جو روزے والا آپ نے دیا تھا کہ عجیب و غریب روزے ہیں، وہ روزے جو حدیث ہے نا مشکوات کی، وہ ضعیف حدیث ہے.
ٹھیک ہے بھائی. اوپر میں بھی لکھ دی ہے. اچھا, انسان بنانے کا مقصد, اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے, یہ ضعیف ہونا الگ بات ہے. ایک آپ ابھی سنیں مزے کی بات, ہاں وہ ٹھیک ہے یہ بات سمجھے, اس بات معنی کو کلیئر کریں بھائی. وہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں, انہوں نے وہ کہا کہ نہیں, ٹھیک ہے نا. یہ تاریخ بہت بڑی ہے کہ حدیث میں یہ بات ہے, حدیث کا ضعیف ہونا الگ بات ہے, معنی بھی وہ نہیں ہے جو مباشرت کا ہے نا, مباشر نہیں, ٹھیک ہے. انسان بنانے کا مقصد, سب سے پہلے کسی کو کوئی جاب دی جاتی ہے, بھائی تجھے بنایا گیا ہے, یہ تمہارا مقصد ہے, اس لیے تمہیں بنایا گیا ہے. آپ نے حوالہ کہاں سے دیا؟ یسایا کا. آپ کے پاس آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک, ابراہیم علیہ السلام سے لے کے موسیٰ علیہ السلام تک, موسیٰ علیہ السلام سے لے کے یسایا کے صحیفے تک. کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کوئی جو ہے نا آپ لوگوں کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. ٹھیک ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, بڑی کلیریفیکیشن کے ساتھ بتایا گیا. ہم نے موت اور زندگی کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم لوگوں میں لوگوں جانچ سکیں, میزان ہوگا. ابھی تو بہت ساری باتیں تھیں جو ان کے عقائد میں نقائص پائے جاتے ہیں, ان کی کریکشن کرنا تھی. اب مجھے یہ بتائیں, آپ کی یہ ہے بائبل, آپ کی اتھینٹک کتاب ہے, ٹھیک ہے, آپ ہی کی کتاب کے مطابق بات کرتے ہیں. توریت میں کوئی حکم ہے ہی نہیں, کئی ساری کتابوں کے اندر کوئی حکم نہیں ہے. اچانک سے مسیح علیہ السلام آتے ہیں, آسمانی بادشاہ آتے, خدا کے بعد بہت سارے گھر ہیں, یہ جنت ہے یہ جہنم ہے, کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ ان کتب کو ان سے الگ کرو جن کتب نے مسیح علیہ السلام کی ان تعلیمات کو مسخ کیا. پہلے تو آپ ان کا انکار کرو, پھر آپ آگے آؤ, کمال کی طرف پھر بڑھو. ٹھیک ہے, ہم قرآن الحمدللہ بالکل کلیئر ہیں اپنے اس میں. ہمیں پتہ ہے ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے, ہمیں پتہ ہے ہمیں مر کے جی اٹھنا ہے, ہمیں پتہ ہے روز قیامت اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. ہمیں ہر بات کا جو ہے نا علم ہے کہ جنت بھی پرہیزگاروں کے لیے, بدکاروں کے لیے جہنم ہے. اب جہاں تک مسیح علیہ السلام کی بات ہے, میں یہ بات کر کے بس کلوز کروں گا. بنی اسرائیل کی جو برکت تھی وہ ہم نے دیکھ لی کیسی ہے. اب جن علاقوں میں کیدار میں, جس بستی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوے دار تھے, وہ قریش پورے اس بات کے دعوے دار تھے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں. ٹھیک ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں. ٹھیک ہے, اب ہمارے مطابق, عقیدے کے مطابق, اللہ تعالیٰ نے اب وہ جو آسمانی بادشاہی, میں نے ان سے کہا تھا نا کہ پہلے کلیئر کر دینا بھائی, آسمانی بادشاہی بیسیکلی ایک لیڈ آف نبوت ہے, جو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو دے دی جائے گی جو اس کے پھل لائے گی. آسمانی بادشاہت لے لی جائے گی قوم سے لے کر قوم میں دوسری قوم کو دے, قوم سے لے کر مطلب مسیح علیہ السلام سے بھی لے لی جائے گی. ٹھیک ہے بھائی, مسیح علیہ السلام سے لے لی جائے گی اور دوسری قوم کو دے دی جائے گی. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ انہوں نے بڑا اعتراض کیا تھا اسلام میں, پھر بھی مسلمان مسیح کا انتظار کریں. بھائی مسیح علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے چشم و چراغ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے پابند ہوں گے. وہ اسرائیلی جو ہے, جو پیغمبر آئے گا, اب وہ اسماعیل کی اولاد کی خدمت کرے گا, اس کے دین کی خدمت کرے گا, اس کے دین کے اس میں جو ہے نا ان کی موت ہوگی اور اسی کی شریعت کے مطابق ان کا جنازہ پڑھایا جائے گا, اور جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو وہ رائج کریں گے دنیا کے اندر. یہی ہمارا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے بھائی, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں سے مزید زیادہ اس کو پھیلانا نہیں چاہتا. نہیں بس آپ آئیں. اوکے, بہت شکریہ دان بھائی. اور اب وقت ہے کہ دونوں مناظرین جو ہیں وہ 5 منٹ میں اپنی اپنی گفتگو کو سمیٹیں گے, اور میں دعوت دیتا ہوں سیمسن بھائی کو کہ وہ آ کے اپنی گفتگو 5 منٹ میں سمیٹیں. جی خاموشی اختیار کریں. اچھا بھائی جان, بات بہت سمپل سی تھی. میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ چند ایک مسیحی کے لیے, آپ کو شاید میری بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ قرآن کو سمجھنے میں ایک مسیحی کو یہ مشکلات درپیش ہیں.
آپ چاہتے تو ان کا جواب دے سکتے تھے، آپ نہیں دیے، آپ نے نہیں دیے، الٹا آپ ہمیں کہہ رہے ہیں جی کہ قصابوں کی دکان میں جو ملتا ہے خرید لو، یہ وہ سارا کچھ۔ یہاں پہ یہ گھوڑا بھی حلال ہے، گو بھی آپ کھا سکتے ہیں، گورکھر بھی ہے، یہاں پر بتایا گیا ہے، کہیں پہ بند ہو جاتا ہے، کہیں پہ کھل جاتا ہے، تو یہ ہاں جی کھا سکتے ہیں بھائی، کھا سکتے ہیں، کیوں نہیں کھا سکتے؟ یہ متفق علیہ حدیث ہے، آپ کو نہیں پتہ؟ اچھا گھی کے کنستر میں اگر چوہا گر گیا ہے اور سائڈ کا گھی جو ہے اٹھا کر باہر پھینک دیں، باقی گھی بھی کھا سکتے ہیں۔ اور اگر مکھی چائے میں گر گئی ہے اس کو پورا ڈبو لیں، باقی چائے آپ پی سکتے ہیں، وہ ٹھیک ہوگی۔ تو اس قسم کی باتیں ہم نہیں کر رہے۔ قصابوں کی دکان پر جو کھانے کی چیزیں ملتی ہیں وہ کھاؤ، وہ لو، ہم اس پر اعتراض نہیں کر رہے تھے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کے دین میں ہے تو بھائی ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کھاؤ پیو جو مرضی کرو، یہ آپ کا دین ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں اس سے ہمارا مطلب نہیں ہے۔ ہمارا مطلب تھا کتاب سے، نجات سے، کہ آپ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، کہ ہماری نجات کے لیے آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں، اب کیا دین ہمیں پیش کر رہے ہیں، کون سی ایسی باتیں، کون سے ایسے احکامات رہ گئے تھے۔ اگر آپ کہتے ہیں جی مسیحیوں کا عقیدہ غلط تھا تو آپ کے عقیدے آج غلط ہیں اتنے، آپ کے لیے کوئی نبی کیوں نہیں آ رہا؟ تو یہ عجیب سی باتیں یہ کر کے گئے ہیں کہ عقیدے کے صحیح کرنے کے لیے اگر نبیوں کی ضرورت پیش آتی تو آپ خاتم النبیین کا دعویٰ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر دور میں ہر قوم کے جو ہے نا عقیدے غلط ہوتے رہے ہیں اور اس کے لیے پھر نبی آتے رہیں گے، اس کا سلسلہ بند نہیں کر سکتے آپ۔ تو میرے بھائی سے میں نے گزارش کی تھی کہ ایک مسیحی ہونے کے ناطے مجھے یہ باتیں روکتی ہیں کہ میں اسلام کے متعلق کنفیوز ہوں، آپ میری کنفیوژن دور کر دیں، آپ نے نہیں کی۔ آپ مجھے بائبل بتاتے رہے، آپ تو وہ شروع سے ہی بتاتے رہے ہیں، چلے جی بائبل ہوگی تحریف شدہ کتاب، اس سے آپ کے دین کے بارے میں کیا سچائی جو ہے ثابت ہوئی؟ کیونکہ وہی باتیں جو انجیل اور اس تحریف شدہ کتاب میں بھی وہی باتیں جو آپ کے بقول تحریف شدہ ہے، وہی باتیں قرآن میں بھی موجود ہیں۔ اب بتائیں جی تحریف والی باتیں اس میں کیسے آ گئیں؟ گنے چنے نبیوں کا آپ ذکر کرتے ہیں، باقی کی تعلیمات کو آپ کو پتہ نہیں، آپ پھر ٹانکے لگاتے ہیں کہ یہاں پر کدار کا ذکر آ گیا ہے تو اس سے مراد وہ جو ہیں اسماعیلی ہوں گے اور یہاں سے مراد یہ ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے، آپ بڑا ایک اچھا، میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ آپ اس سلسلے کو اچھا کر سکتے تھے، اگر میں ان کو وہ آیت دے دیتا معیار والی تو پتہ نہیں یہ کیا کرتے، حالانکہ یہ کرنے آئے تھے کہ میں سلسلہ تواتر بتاؤں گا، وہ انہوں نے کیا نہیں ہے۔ یہ پولس پر بات کرتے رہے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل بتائے، انہوں نے پھر جو ہے زیادہ وہ اعمال کی کتاب کا ایک حوالہ، وہ نبی، اب وہ نبی پر علیحدہ سے بات کریں، ایک رکھیں مناظرہ اس پر بھی، آپ کو بتائیں وہ نبی کے سے کیا مراد ہے اور کیوں آپ یہ دعویٰ، حضرت محمد سے کوئی ہے ایسا دعویٰ کہ وہ کہتے تھے کہ میں وہ نبی ہوں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے وہ تریت کا قرآن مجید میں سے حوالہ دیا جی کہ ان کا ذکر پاتے ہیں تریت میں سے اور ان میں سے، کوئی حوالہ ہی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی آیت ہی نہیں لکھی ہوئی کلیریفیکیشن کے لیے، تاکہ ہم جا کر تصدیق تو کریں بھائی یہ لکھا بھی ہے کہ نہیں لکھا۔ تو یسوع مسیح نے جب بھی اپنے بارے میں بات کی یا انجیل شریف میں آتا ہے تو نبی کی بات اور اس کی کتاب کا حوالہ اور اس کی پیش گوئی بھی لکھی ہوتی ہے، تو یہ ایک طریقہ ہے جو ایک ہوتا ہے۔ جی بس ٹھیک ہے، میں نے یہی کہنا تھا بھائی، یہ میرے اعتراضات تھے، اگر آپ جواب دیتے تو ڈیٹ سے بہت شکریہ سیمسن بھائی۔ ابھی میں دعوت دیتا ہوں آج جو اسلامی اسکالر ہیں عدنان خادم سولنگی صاحب تو وہ اپنی گفتگو کو 5 منٹ میں سمیٹیں گے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ سیمسن صاحب بائبل کو جھٹلا چکے ہیں اور ترک کر چکے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا، للہ نہیں پتا تھا۔ بائبل ان کے لیے دلیل نہیں ہے، مجھے نہیں پتا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں ایک ایتھیسٹ سے بات کر رہا ہوں جو اپنے مذہب سے نکل کے باہر کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، میں اس حساب سے بات کرتا، میں اسی حساب سے بات کرتا۔ میں ایک ایسے آدمی سے بات کرنے آیا تھا جس کے لیے بائبل دلیل تھی، ٹھیک ہے، اعمال کی کتاب دینے لگے، یوں دینے، مجھے قرآن، میں آپ کو بائبل سے بتا رہا ہوں، آپ کے لیے جو دلیل ہے۔ آپ کو یہ کہنا تھا کہ بھائی جان یہ ایسے نہیں ہے، ایسے ہیں، آپ غلط سمجھیں۔
ٹھیک ہے. آپ جیسے آپ نے جس طرح سے دلیل یہ پیش کی ہے نا, اس دلیل کی کریکشن اس طرح سے یہ یوں ہے, آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے کیا کیا کہ یار چھوڑو اس کو, تو مجھے تو یہ باتیں ماننی نہیں ہے. مجھے اب واضح ہو چکا ہے کہ ہمارے بھائی پوری طرح سے بائبل کا انکار کر چکے ہیں. اب وہ نیا ایک مذہب دیکھ رہے ہیں, تو خاور صاحب استاد خاور رشید بٹ صاحب ان کی طرح رہنمائی کیجیے گا, ٹھیک ہے. اچھا, کیدار سے حوالے وہی والی بات, کیدار کو آپ رد کرتے, آپ آ کے بتاتے یار نہیں اسماعیل جلا دیتے ہیں. میں آپ کو پھر نقشے دکھاتا, میں آپ کو ثابت کرتا کہ کس طرح سے اسماعیل کو پہلوٹے کی برکت دی گئی ہے, کس طرح سے آپ لوگوں کے تحریف. قرآن کا دعویٰ اپنی جگہ پہ, مسلمانوں کا ماننا اپنی جگہ پہ, آپ کی بائبل کے اندر کس طرح سے چیزوں کو وہ کیا گیا ہے. آپ, میں حیران ہوں, آپ کے اجداد یہاں پاکستان میں بیٹھے, اسرائیل پہنچے کیوں ہیں آپ لوگ؟ کیا چیز دیکھ کر آپ لوگ اس مذہب میں گئے؟ یہ آپ بتاتے تو صحیح. پھر میں آپ سے بات کرتا کہ آپ لوگوں نے بائبل کو اوتھینٹک اس میں مانا کیوں ہے, کیسے ہے. آپ آ کے مجھے اس کو پہلے آپ رد کر دیں پوری طرح سے. اچھا, مسیح علیہ السلام کے جتنے بھی انہوں نے دعوے کیے, وہ نبی کے کسی بھی ایک جگہ نہیں لکھا ہوا کہ مسیح علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں دین مکمل کریں, بلکہ مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سی باتیں مجھے تمہیں کہنی تھی, ابھی نہیں کہہ رہا ہوں. روح القدس سے معمور پولس صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہماری نبوت ابھی ناقص ہے, ناتمام ہے, دین مکمل ہونا تھا. آپ کی بائبل کہہ رہی ہے. تعلیمات بعد میں بات کریں گے, وہ بھی میں نے تعلیمات بھی نہیں, بہت زیادہ کرکس جو عقائد ہے نا, آپ کو پیدا کیوں کیا گیا ہے, آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہونے والا ہے, آپ کو مر کے دوبارہ جی اٹھنا ہے یا غرق ہو جانا ہے زمین کے اندر, یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ کریکشن کرنا کوئی یہ عام بات ہے؟ مسیح علیہ السلام کی صداقت کی کریکشن کرنا, کہ صحیح بتانا کہ یہ مسیح علیہ السلام دراصل یہ ہیں, باقی یہ ظن کی پیروی کر رہے ہیں. اچھا, انہوں نے بولا کہ بھئی یہ بھی کھاؤ وہ بھی کھاؤ. آپ اپنی توریت اٹھائیں, یہاں لکھا ہوا ہے 9 باب کی 3 4 عبارت کہی جائے گی اس کو, ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کے لیے ہوگا. ہر چلتا پھرتا, کچھ بھی چلتا پھرتا جانور ہو, جاندار ہو, کچھ بھی ڈٹو وٹو سب کھا لو, لکھا ہوا ہے. اسی چیزیں طنز کرتے ہیں جو آپ یہ مانتے ہیں, جو ہے نا توریت کو مانتے ہیں الہامی کتاب, ٹھیک ہے. یہ اسلام پہ اعتراض کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, انڈائریکٹ وے میں اپنی کتاب تک پہ اعتراض کرتے ہیں. یہ ہے عقیدہ, یہ ملا ہے آپ کو بائبل سے, ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ ڈیبیٹ از اوور. یہ ساری چیزوں کی کریکشن کرنی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کوئی وہاں پہ ایسا دعویٰ نہیں, اس میں مسیح علیہ, ہم نے تو فرض تھے کا آرگومنٹ یہ بھی مان لیا تھا کہ مسیح علیہ السلام ہے. ہم نے وہ دین مکمل کرنے والا, جیسے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی, اس طرح سے نا نعمتی, کہ دین کو مکمل کرنے والا کوئی دعوے دار مائی کا لال دکھاتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہو. آپ نہیں مانتے نا, تو آپ دعوے دار لا کے دکھا دو, یہاں بھی کوئی اور آنے والا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی بہت شکریہ, دونوں ناظرین کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا, اور میں خدا ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ ایک نظم و ضبط کے ساتھ بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے یہ مناظرہ طے پایا اور پایا تکمیل تک پہنچا. اور آپ سب حاضرین کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے بھی نظم و ضبط کا بہت مظاہرہ کیا, اور آپ سب کے آنے کا میں بہت شکر گزار ہوں KCM کے پلیٹ فارم پہ. تو خدا آپ سب کے ساتھ ہو. بہت شکریہ.